چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کی اسپیشیلٹی ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ہارد العزیز رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت بقدم القدسیہ آج ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم عبدالحبیب بھائی سے ہم انشاءاللہ ایک خاص موضوع پر بات چیت بھی کریں گے، اور موضوع ہم نے آج پروگرام کا رکھا ہے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ایک مبارک عادت تھی کہ آپ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے۔ حاجت مند پریشان آپ کے پاس آتا تھا تو آپ اسے قرض دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قرض لینے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ کے مبارک جوتے پر کیچڑ لگ گیا، اور جس سے قرض لینا تھا جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو کیچڑ آپ کے جوتے پر لگ گیا، اور جب آپ نے وہ کیچڑ جھاڑا تو وہ دیوار پر لگ گیا۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ کیا کروں، اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور اگر کیچڑ صاف نہیں کرتا تو دیوار تھوڑی بدنما لگ رہی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی بات سوچتے ہوئے اس کے دروازے پر دستک دی۔ آدمی باہر نکل آیا، اور جب اس نے حضرت امام اعظم جناب نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ شاید آپ قرض کا تقاضا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو اس نے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول جو ہے وہ شروع کی، جی دے دوں گا، کچھ دن میں دے دوں گا۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دھکے کھلاتے ہیں، اچھا بھی لے جانا۔ جیسے مثال کے طور پر مجھے ایک سفر میں یاد ہے، کسی نے بتایا کہ اس نے کوئی 5 لاکھ روپے جو ہے وہ لینے ہیں کسی بندے سے، اور وہ ایک ٹریول کر کے اس شہر میں جو ہے وہ جاتا ہے، دوسرے شہر میں جاتا ہے لینے کے لیے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی 500 روپیہ دے دیتا ہے، بھئی یہ ہے یہ لے جاؤ، ٹھیک ہے، کبھی 1000 روپیہ جو ہے وہ دے دیتا ہے، کسی مہینے 10,000 بھی دے دیتا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ چکر کھلاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو اس نہج پہ رکھا ہے کہ آپ کچھ بیچ کر کے بھی اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں، تو اپنا کچھ سامان وغیرہ بیچ کر کے بھی قرض کی بہرحال کیا کر دیں، ادائیگی ضرور کر دیں۔ بہرحال واقعے پر واپس آتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی دیوار پر کیچڑ لگ گیا تھا اس کے بارے میں نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگی، تو وہ غیر مسلم تھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حقوق العباد کے معاملے کے اندر اس کی پاسداری اور خیال، اس خوبصورتی اور عمدگی کو دیکھ کر وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں بھی عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے بات ہوگی۔ ابھی تلاوت کلام پاک کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ آئیے رب تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع
جو نہایت مہربان رحم والا۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے یعنی نقصان والوں میں ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہے، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی یعنی گہری چمکدار، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک آپ نے سنی ہے، گائے کا واقعہ ہے، اور یہ گائے بڑی عجیب گائے تھی، اور یہ ایک
بے سہارا بچے کی گائے تھی، جسے جب دیا گیا اور اس کا مول جو لیا گیا یہ بھی انتہائی قیمتی تھا. اس کی کھال کے اندر سونا چاندی اور اس طرح کی دیگر چیزیں یہ بھر کر کے اس کے عوض میں جو ہے وہ ادا کی گئی تھی. بہرحال اس واقعے کے اندر بہت کچھ سیکھنے کا ہے. تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اگر آپ اس کی تفسیر سیاۃ الجنان کا ساتھ مطالعہ کرتے جائیں گے تو آپ کے علم قرآن میں اللہ کی رحمت سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کے اصول اور ضابطے یہ بھی سیکھنے کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام سننے کے بعد ایک کلام پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں. عمر بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام سنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، پوچھے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں،
بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزاد اس کا کتنا، آزاد اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے، مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے، مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، تو جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، صلی اللہ، جب یاد آ گئے، جب یاد آ گئے، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی
اب تو تمہاری جان آنے دو یاد وہ تو اب تو تمہاری جان اب تو تمہاری جانب آقا اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہنگنے دل کے ان کی مہنگنے دل کے اللہ کا کیا جگل اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کا کیا جگل اب بھی نہ سرد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو
چل گئے جس راہ چل گئے کوچے بسا واہ سبحان اللہ، کیا زبردست کلام ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا. اور اس کلام کے ایک شعر پر میں غور کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے عبدالحبیب بھائی کہ وہ ہے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. آپ دیکھیں کہ جن کی یاد غم بھلا رہی ہے وہ جب ان کی ذات صحابہ کرام کے پاس آتی ہوگی تو کیسی خوشی کا جو ہے یہ سامان ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. بالکل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ دافع رنج و بلا ہیں. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی برکت سے، آپ کے دیدار کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کے ارشادات کی برکت سے غم دور ہوا کرتے تھے. مگر ہم تو دور کے لوگ ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، تو آج تو صرف یاد بھی آ جاتی ہے، صحبت تو میسر نہیں ہے اس طرح، لیکن ان کی یاد بھی آ جائے. اور واقعی ایسا ہی ہے، کبھی آپ کسی نعت شریف کو سن رہے ہوں، کبھی ذکر مدینہ ہو رہا ہو، اور آپ واقعی کسی کیفیت میں پہنچ جائیں تو پھر بھول جاتا ہے انسان دنیا کے غم، پھر انہی کی یاد ہوتی ہے اور الحمدللہ سکون مل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، نبی پاک کی محبت کا ذوق بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کے اللہ میں حاضری عطا فرمائے، حضور کی شفاعت بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. ایسے پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر کون کون سا طبقہ ہے جو لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. جی موضوع واقعی ایسا ہے کہ جس کی ایسا لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے آج کے اس دور میں. اور اگر اس کی لسٹ اٹھائیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام ہے کتنا برا. انفارچونیٹلی اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، یعنی اگر کسی کی مجبوری ہے تو اس کی مجبوری ہے نا، ہماری تو نہیں، ہماری تو نہیں ہے نا. ہم تو کاروبار کرنے بیٹھے ہیں، یا ہم اپنا کام کرنے بیٹھے ہیں، یا ہم اپنی لائف گزارنے بیٹھے ہیں، ہم اپنی انجوائمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں گے. ویلفیئر کھول کے تھوڑی بیٹھے. ہاں بھائی، ہم ٹھیک ہے، ہم سب کے کام، ہم ساری ذمہ داری ہم بھی لی ہوئی ہیں. تو یہ ایکچولی اگر پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا کہ مجبوری پر فائدہ اٹھانا، یا کسی مسلمان کی خیر خواہی نہ کرنا، کسی مسلمان کا بھلا نہ چاہنا، یہ شریعت میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا. جب اس کو سمجھ لیں گے نا تو پھر یہ صرف ایک جگہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. یعنی شاید اس ٹاپک کو دیکھ کر لوگ سمجھیں گے یہ صرف کاروباری لوگوں کے لیے، ایسا نہیں ہے. یہ فیملی لائف میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. یعنی گھر کے اندر بھی کوئی ایک بندہ مجبور ہوتا ہے، لیکن اسی مجبوری سے گھر کے کئی افراد فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں خاندان میں، فیملی میں، جو ایک بندے کو دبا ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجبور ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا. اب مثال دیتا ہوں، بابا فیملی کی بات کریں تو شوہر ہے، اگر شوہر کا مزاج ہی عجیب ہے تو اس کو پتہ ہے بیوی نے کہاں جانا ہے، اب جتنا دبا رہا ہے دبا دو. اب ساس اور بہو کے معاملات میں بعض اوقات ایسا ہو رہا ہوتا ہے، نند اور بھاوج کے معاملات میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر اس بہت براڈ پراسپیکٹس ہے کہ اس میں بہت ساری جگہوں پر جا کر یہ امپلیمنٹ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی مجبور ہے تو کیا ہمیں یہ اجازت ہے کہ ہم جتنا چاہیں دبا دیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین تو جہاں ایسا معاملہ نہیں بھی ہوتا تھا وہاں ڈر رہے ہوتے تھے. ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے اسٹارٹ میں واقعہ آپ نے جب سنایا واقعہ، تو اس واقعے سے ہم سوچیں کہ وہاں کیسا موقع تھا. بھائی وہ ویسے ہی مقروض تھا، ہم تو کہتے ہیں یار میرے پیسے نکلتے ہیں اس پر، تو اب ٹھیک ہے، مطلب اس کو تو ہر وقت مجھے سلام کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں یہ مقصد نہیں تھا وہ. اچھا پھر اس سے بینیفٹ کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایک خوف خدا کا مظاہرہ کیا تو وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا نا. تو اب یہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کہاں. تو اب ہم باتیں کہ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محمود نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے کہ بندہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے، بلکہ ہمیں تو ایثار کا درس دیا گیا، خیر خواہی کا درس دیا گیا. خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین یا اچھا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. اب ہم غور کریں کہ اچھا پھر وہ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. کبھی ہم کسی مجبوری میں پھنسے ہوں اور ہمارے ساتھ کسی نے ایسا کیا ہو کہ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا، کتنا فیل ہوتا ہے سلمان بھائی کہ یار یہی موقع تھا فائدہ اٹھانے کا، یار آج تو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ لیتا. لیکن لوگ نہیں رکھتے. تو وہی آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے نا، اب آپ دوسروں کے لیے پسند نہ کرتے. میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. پہلے کاروباری لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جب سیزن آتا ہے جس کو وہ اپنا سیزن مانتے ہیں، لیکن اس سیزن کی ریٹ بڑھانے کی وجہ سے کئی لوگ
پریشان ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم ریسنٹ ہم بات کر لیں، آنے والا مہینہ جو ہے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ماہ رمضان کی آمد ہے، ابھی سے چیزیں اسٹور ہونا شروع ہو گئی ہوں گی، ابھی سے جناب وہ ذخیرہ اندوزوں نے تیاری کر لی ہوگی کہ بھئی لوگ افطاری کا سامان خریدیں گے، سحری کا سامان خریدیں گے. تو ہر بندے کا تو ہاتھ کھلا نہیں ہوتا نا. کئی لوگ تو بیچارے بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھروں میں جہاں ماہ رمضان کی خوشیاں آتی ہوں گی نا، انفارچونیٹلی کئی والد صاحب ایسے ہوتے ہوں گے جن کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہوگا کہ اب سحری کا انتظام، افطاری کا انتظام، بچوں کی ڈیمانڈ، گھر والے بھی تو دیکھتے ہوں گے نا. اچھا اب ایک اور پتہ ہے کیا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہمارے اشتہارات چاہے وہ ٹی وی پہ ہوں، چاہے وہ اخبارات پر ہوں، چاہے وہ روڈوں پر لگے ہوئے بورڈز ہوں، وہ ایسا بنا دیتے ہیں ماہ رمضان کو کہ ماہ رمضان تو کوئی فوڈ فیسٹیول ہے. یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہمارے وطن سے گزرے جس کو نہ پتا ہو اور اس کو پوچھیں تو بھئی کیا ہو رہا ہے، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا ہے. یعنی ماہ رمضان کو اس طرح کھانے پینے سے جوڑ دیا گیا، حالانکہ ماہ رمضان روزہ رکھنا ہے، کم کھانے والا مہینہ، صبر والا مہینہ، آپ کو کئی چیزوں سے رکنا ہے اور عبادت کی طرف جانا ہے. لیکن گفتگو کا بھی محور لوگوں کا، یار آج کہاں سحری کرنی ہے، آج کہاں چلنا ہے افطار پہ، آج کھانے کے لیے کہاں چلنا ہے. یار کوئی تو بات کرے، آج تراویح کے لیے کہاں چلنا ہے، آج تلاوت کے لیے کہاں چلنا ہے، آج سجدوں کے لیے کہاں چلنا ہے، آج دعا کہاں بیٹھ کے کرنی ہے، آج تہجد کہاں پڑھنی ہے. یعنی انفارچونیٹلی ہم نے راہ رمضان کو بھی جو ہے وہ ایک کھانے پینے کا تہوار بنا دیا. اچھا اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ اب بچہ فیملی وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے افطار میں کھانے چاہیے، طرح طرح کے سحری میں کھانے چاہیے. تو وہ اور اب جو کھانا بیچنے والے ہیں، اناج بیچنے والے، انہوں نے ریٹ بڑھا دینے. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. یعنی میں آلموسٹ پوری دنیا ٹریول کرتا ہوں، نارملی کئی ملکوں میں جب ان کے تہوار آتے، خاص طور پہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک تہوار دنیا میں بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے نا، مگر اس کی باقاعدہ سیل لگتی ہیں. یعنی مجھے پتا ہے، میں ابھی پچھلے دنوں میں خود اپنے لیے بتا رہا ہوں کہ میں جب یو کے گیا تو مجھے کسی نے پتا ہے، میں نے کہا مجھے بیگ لینا ہے، تو کہ رک جائیں تھوڑے دنوں میں وہ دن آنے والے ہیں، اس میں سیل لگے گی 50% میں آپ کو مل جائے گا. یعنی آپ دیکھیں لوگ اپنی پرچیزنگ روک کر بیٹھتے ہیں کہ یار وہ جب تہوار آئے گا تو وہ لوگ سیل لگائیں گے، ہم سستا خرید لیں گے. اور ہمارے یہاں جب مسلمانوں کا تہوار آتا ہے تو مسلمان ہی کہلانے والے چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سلمان بھائی سارا سال پڑا ہے کمانے کے لیے، تو یہ کاروباری لوگ ایسے موقع پر خاص طور پہ یہ ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، 1 روپے کی چیز 1000 میں بھی بیچ سکتے ہیں نا، ہماری چیز ہے، جتنا چاہے پروفٹ کمائیں. مگر یہاں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اناج میں معاملہ دوسرا ہے، کہ اناج جو خاص طور پہ لوگوں کی ضرورت زندگی کی اشیاء ہیں، وہاں پر آپ اتنی قیمت نہیں بڑھا سکتے کہ لوگوں کی قوت خریدی ختم ہو جائے اور وہ بیچارے پریشان ہو جائیں. اس کو روک کے بھی نہیں رکھ سکتے. ہاں اس کو روک کے بھی نہیں رکھ سکتے، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت آئی ہے. تو یہاں اب بہت چیزوں کو غور کرنا ہے. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ آسانی سے خرید سکیں، سیل لگائیں. کہتے ہیں کچھ موقع آتے ہیں ثواب کمانے کے، نوٹ کمانے کے نہیں آتے. میں اس پورے موضوع کو ہے نا بہت ڈیپلی میں نے دیکھا سلمان بھائی کووڈ کے زمانے میں. اللہ کی شان ہے، کووڈ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مال بنایا اور کچھ لوگوں نے جنت بنائی. کچھ لوگ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے سے میدان میں آئے اور کچھ لوگوں نے اسی مجبوری میں لوگوں کی مدد کر کے جنت کما لی. یعنی اناج انبلیویبل مہنگا ہوا تھا. کمال ہے کہ بھائی کیونکہ لوگوں کو بانٹنا تھا. اب یعنی لوگوں نے اناج بڑھایا، ماسک جو 2 روپے کا نہیں بکتا تھا، روپے کا نہیں بکتا تھا، اب جناب آپ کو تو زیادہ بکنے لگا، سستا کر دیں بھائی. اس کو جناب 10-10 روپے کا، 20-20 روپے کا، کئی موقعوں پہ مہنگا 50 روپے. اچھا پھر اس کے بعد جناب حالانکہ کاسٹ 2 روپے 3 روپے سے، ہاں معمولی سی کاسٹ. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں سینیٹائزر، اس کے بعد آپ آ جائیں، اب جتنی چیزیں کووڈ سے جڑتی گئیں، ڈاکٹر کسی نے کہا یہ کھانے میں فائدہ ہے کووڈ میں، وہ اس کے ریٹ بڑھا دیے. یار یہ تو جان بچانے کا ٹائم تھا، آپ کو تو خزانوں کے منہ کھولنے چاہیے تھے کہ لوگوں کی جانیں بچ رہی. اچھا مزے کی بات پتہ کیا تھی، اسی دوران جو ماس 50 روپے کا آپ نے کہا نا بک گیا، لوگ خرید کر اسے بانٹ رہے تھے. اناج مہنگا کر دیا اور کچھ لوگ اسی مہنگے اناج کو خرید کر لوگوں کو بانٹ رہے تھے. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ 2 طبقے میدان میں آ گئے. کسی نے کہا جناب یہ وقت ہے تجوری بھرنے کا، اور کسی نے کہا یہ وقت تجوری کھولنے کا ہے. تو یہ جو ہے نا چیز سمجھنے والی تھی کہ یار یہ تو ٹائم تھا مسلمانوں کی مدد کرنے کا. یعنی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کا تو جذبہ تھا کہ یار کسی طرح لوگوں کی مدد ہو جائے. سبحان اللہ. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. آمین. ایسا مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک بندہ انہیں جو ہے نا وہ گھوڑا بیچنے کے لیے آیا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس امت کا یوسف جو ہے کہا جاتا ہے. اچھا یعنی اتنے حسین صحابی. اللہ اللہ. تو کردار چہرہ بھی حسین، کردار بھی آپ دیکھیں کیسا حسین تھا. یعنی ہمارے اسلاف کی جو آپ نے بات کی، بندہ گھوڑا بیچنے کے لیے آیا، اس نے کہا جی یہ میں نے بیچنا ہے، قیمت اس نے بتائی، تو وہ اس نے بتائی جی مثال کے طور پر یہ 300 روپے میں بیچ رہا ہوں، 300 درہم میں بیچ رہا ہوں. آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ 300 درہم کا تو نہیں. آپ نے اس کو جب جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا یہ اتنے کا نہیں ہے، اتنے کا، قیمت بڑھا دی اس کی. اچھا وہ زیادہ قیمت کا سستا بیچ رہے ہو تم؟ وہ سستا بیچ رہا تھا، اس کی قیمت بڑھا دی. اچھا پھر مزید غور کیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اتنے کا بھی نہیں ہے، یہ تو اتنے کا ہے. پھر مزید قیمت بڑھائی اس کی. اور تیسری مرتبہ آپ نے پھر جب غور کیا تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو اتنے کا بھی نہیں اس سے بھی اعلیٰ نسل یہ کا تو بالکل اور اعلیٰ نسل کا ہے، یہ تو اتنے کا ہونا چاہیے. یعنی مجھے جو فگر یاد آ رہا ہے 800 درہم کا آپ نے جو ہے وہ خرید فرمایا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے یہ کون سا سودا ہے، یہ کون سا کام کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر یہ بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا. اللہ. یہ ہمارے اسلاف کا، صحابہ کرام کا مبارک انداز. اچھا کہیں سستا سودا کوئی بیچ رہا ہے تو اس کی خیر خواہی اس لیے کی کہ اس بیچارے کو قیمت نہیں پتا، یہ مہنگی چیز ہے سستے میں بیچ رہا سستے ہے. میں بیچ ہوتے ہیں کچھ بھولے بالے لوگ، جی. گاؤں کے لوگ بعض اوقات ہوتے ہیں، کچھ بازار میں ہم جاتے ہیں بندہ ایسا سودا بیچ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کتنے کا ہے، مارکیٹ تو ریٹ یہ چل رہا ہے، خرید لو بھائی. اچھا یہی دوسری طرف ہمارے بزرگان دین کے یہ واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا یونس بن عبید کا واقعہ. ان کے کپڑے کا کاروبار تھا اور ان کے پاس بڑے زبردست لباس تھے، بڑے مہنگے لباس تھے. اب کیٹیگریز ہوتی ہیں لباس میں، اے کیٹیگری یا بی کیٹیگری. تو ان کے پاس 400 درہم والا بھی حلہ تھا، جبہ کہہ لیں، لباس کہہ لیں، 200 والا بھی تھا. خود کہیں نماز پڑھنے گئے، ریٹ اپنے ملازم کو بتا کر گئے. جب بندہ آیا تو جو گاہک آیا تو انہوں نے 200 والا اس کو دکھایا اور بڑا اچھا لگا ان کو، تو کہا یہ 400 کا ہے. وہ خوشی خوشی لے گیا. آپ نماز پڑھ کے آنے لگے تو اپنا والا جبہ اس بندے کے گاہک کے ہاتھ میں دیکھ لیا. کہا کہاں سے لیا؟ کا فلاں دکان سے. کتنے کا لیا؟ کا 400 کا. کہا یہ تو 400 کا ہے ہی نہیں. کہا تھا میرے شہر میں 500 کا ملتا ہے، یہ تو 400 میں مل گیا مجھے، بڑا اچھا ریٹ ہے. بولے نہیں میری دکان ہے، واپس چلو، یہ 200 روپے پہ ہم بیچتے ہیں. اس کو لے کر آئے، اس کو 200 روپے واپس، 200 درہم واپس دیے اور اپنے ملازم سے کہا. تو اس نے کہا حضرت میں نے اس کو دکھایا، سارا چیک کروایا اور اچھے ریٹ میں اگر میری چیز بک رہی تھی تو کیا حرج ہے. تو اللہ اکبر اپنے اس ملازم سے کہتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ اور چیز کی قیمت کے برابر نفع لیتے ہو، یعنی جتنے کی چیز اتنا ہی نفع لے رہے ہو. مسلمان کی خیر خواہی کو ترک کرتے ہو، حالانکہ ان کا بھتیجا بھی تھا. اور پھر سبحان اللہ، اور کیا خوبصورت فرمایا کہ کیا تم اپنے حق میں یہ پسند کرتے تھے جو تم نے اس کے لیے پسند کیا؟ اللہ. اب یہ کیسی تربیت ہے؟ حالانکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ 200 کی چیز 400 میں بیچیں، لیکن جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ایک ہی بار کاٹ دو بھائی. ہمارے تو اصطلاح چلتی ہے نا، اب بھائی آیا ہے تو مرغا کاٹ دو بھائی، انڈے کھاؤ نا، مرغی کے انڈے کھاتے رہو گے بعد میں. بعض اوقات گاہک سر جا کے گھر جا کے رو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے تو اتنی قسمیں کھائی تھیں، اتنے وعدے کیے تھے اور کہا فلاں برانڈ ہے تو فلاں خریدی اتنے کی ہے. اچھا قسمیں بھی ایسی کھا رہے ہوتے ہیں، 1000 روپے کی چیزیں صرف 950 کا خریدا ہے، بچوں کے لیے 50 روپے کما رہا ہوں، بعد میں پتہ چلا برابر والی دکان میں 500 کا بک رہا تھا. تو پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بول کر اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر، اس کی بہت ساری داستانیں ہیں اور ہمیں اس سے سمجھنا بھی چاہیے. یہاں یہ بھی میں بات آج کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پر کہ آپ کے پاس بھی واقعات آتے ہیں سلمان بھائی، ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ لوگ بہت جلدی دھوکہ بھی کھا رہے ہیں اور اسکیمز چل رہے ہیں، فراڈ چل رہے ہیں. اور مطلب واقعی زمانہ بڑا، یہ جو آج کل کے دور جس طرح کے لوگ آ گئے ہیں نا میدان میں، تو چکنی چپڑی باتیں کر کے، تو کہتے ہیں اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ زیادہ نفع دکھانے والے کو انویسٹ کر دیتے ہیں، زیادہ اچھی قسمیں کھانے والے کے ساتھ جناب کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، یا جناب اس سے کوئی مہنگی چیز خرید لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. آپ نے اپنے والد صاحب کی ایک بات بتائی تھی کسی پروگرام کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ جہاں کم انویسٹمنٹ پہ زیادہ پروفٹ بندہ بتا رہا ہو تو وہاں کرنے ہو جاتے. کہتے ہیں بزرگوں کی باتیں بعض اوقات اس وقت سمجھ کم آتی تھی. میں آپ کو 2 اپنے واقعات سناتا ہوں. جی. ایک تو یہ میرے والد صاحب کا کال اتنا کام آتا ہے، آج بھی مجھے کام آتا ہے، کہ جب تمہیں کوئی زیادہ نفع بتائے نا اس سے زیادہ ڈرنا شروع کر دو. زیادہ نفع وہ تمہیں دے گا تو خود کیا کمائے گا. اچھا ہمیں لگتا ہے اوئے ہوئے لاکھ روپے دیے 10,000 روپے مہینہ دے رہا ہے، اب اس کی شرعی جو بھی ایسے تو یہاں پھر اچھا آنکھوں میں پردہ بھی آ جاتا ہے، وہ سود ہے نہیں ہے، کسی عالم دین سے پوچھنا ہے نہیں پوچھنا، اب بتا کیا اتنا نفع دے رہا ہے لے لو. اور میں نے سلمان بھائی لوگوں کے گھر بکتے دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو روڈ پہ آتے دیکھا. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، بڑا بڑا قریبی ہمارے جاننے والے ہیں، مجھے تو بڑا ان پہ بھی بڑا غصہ آیا. میں ابھی پچھلے دنوں سفر پر گیا تھا، سفر سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا. حالانکہ وہ بندہ بھی اتنا پیسے والا نہیں ہے، غریب سا آدمی ہے. اس نے کہا کہ جناب مجھے کسی نے کہا کہ میں اسپیئر پارٹس وغیرہ کا کام کرتا ہوں،
آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیں. اس بیچارے غریب آدمی کے تھے 80,000 لاکھ روپے, اس نے جا کر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیا, کہا میں کاروبار میں لگاؤں گا اور آپ کو نفع دوں گا. اس نے جناب لاکھ روپے پہ اس کو ماہانہ 10-12 ہزار روپے دینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے؟ تو اچھا یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہیں 10-12 ہزار دے رہا ہے تو خود کتنے کما رہا ہوگا بھائی. اچھا جناب, تھوڑے دن تک جب ملتے رہے پیسے تو انہوں نے کسی دوست سے ذکر کیا, انہوں نے کہا میرے بھی 5 لاکھ روپے لگا دو. ان کے 5 لاکھ لگے تو ان کو مہینے کے جناب 50,000 روپے ملنا شروع ہو گئے. انہوں نے کسی سے بات کی مسجد کے امام صاحب, ایک امام صاحب سے, امام صاحب نے بچی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے تو انہوں نے 18 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیے. سلمان بھائی یہ کرتے 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 5 سے 6 مہینوں میں, اچھا سارے غریب لوگ ہیں. میں آپ کو ایک اور عجیب سی بات کہوں گا جو شاید لوگوں کو بری لگے گی, مگر یہ جتنے فراڈی ہیں نا, یہ جتنے ظالم لوگوں کو تباہ کرنے والے ہیں, یہ سب سے زیادہ اٹیک مڈل کلاس اور غریب آدمی پہ کرتے ہیں. کیونکہ امیر آدمی خاص طور پر جس نے دنیا دیکھی بھی ہوتی ہے اتنی جلدی ان کی باتوں میں آتا نہیں ہے. پہلے تو پوچھتا ہے تم 10% مجھے دے رہے ہو, تم کہاں سے کماؤ گے بھائی؟ ایسا کون سا کاروبار ہے دنیا میں, ہمیں بھی تو بتائیں بھائی, جس میں ماہانہ 10% تو آپ منافع دے رہے ہیں اپنے پارٹنر کو, پیسے لگانے والے کو. شرن کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ شرن پوچھا کس نے نہیں پوچھا, لیکن اگر کوئی 10% آپ کو نفع دے رہا ہے تو خود کتنا کمائے گا, تو تباہی ہونا ہے اس نے, اتنے پیسے نہیں بچتے کاروبار میں. اب کیا ہوا سلمان بھائی, یہ کرتے کرتے کہانی پہنچ گئی 3 کروڑ روپے پہ. اور جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے, اور ایسا ہی ہوا کہ آخر کار وہ بندہ غائب. اب سب لوگ, کسی کے جناب زیور کے پیسے, کسی کے جناب گھر کے پیسے, کسی کی شادی ہونے والی ہے, 5-5, 10-10, 12-12 لاکھ روپے دینے والے وہ لوگ جو نوکریاں کر رہے ہیں. کیونکہ غریب آدمی پتہ کیا ہوتا ہے, ایک پرابلم کیا ہوتا ہے, جو بیچارہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے نا, اس کے ہوتی 5-10 لاکھ ہیں. 5-10 لاکھ سے وہ کاروبار شروع کر نہیں سکتا. کوئی بھی بندہ اس 5-10 لاکھ والے آدمی کو, اس نے زندگی بھر نوکری کی ہوتی ہے, اس کو قسمیں کھا کر, وعدے دکھا کر, نفع دکھا کر وہ اس کے پیسے لے جاتا ہے. اور ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ بیچارے اب سارے لوگ روڈ پہ ہیں اور اس بندے کی تلاش جاری ہے. اب جب غور کیا تو کسی کو جناب اس نے جو اتنے نفع دے دیے تھے کہ لوگوں نے آس پاس کے لوگوں سے پیسے پکڑ کر بھی دے دیے. تو خدا کے واسطے اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. آپ کی ساری جمع پونجی لے کے وہ تیاری یہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ نفع دیتے اس لیے کہ یہ دوسرے لوگ لے کر آئے گا, یہ اور لوگ لے کر آئے گا, اور ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جب جمع ہو جائے گی اب اس نے جناب کوچ کر جانا ہوتا ہے, اور سارے لوگ جو ہے اس وقت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہ کریں. اسی طرح ایک اور فراڈ چل رہا ہے آج کل. ابھی دیکھیے رمضان آ رہا ہے اور آگے حج کا سیزن آئے گا. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمارے یہاں انویسٹیگیشن یا سمجھ بوجھ تو اتنی ہے نہیں لوگوں میں. مثال کے طور پہ اگر عمرے کا پیکج رمضان کا کسی نے نکالا 3 لاکھ روپے کا, جیسے نارمل پیکج ہوتے 3 لاکھ 2.5 لاکھ, اب مارکیٹ میں 2.5 لاکھ ریٹ چل رہا ہے, کوئی کہے میں 2 لاکھ میں کر دوں گا. اب کوئی یہ نہیں پوچھے گا آپ 2 لاکھ میں کیسے کر دو گے, آپ ٹکٹ کہاں سے خریدو گے, کہ یار بندہ 2 لاکھ کہہ رہا ہے, 50 پاسپورٹ پکڑے جا کے اس کو 2 لاکھ میں پیسہ دو. اب آپ 2 لاکھ روپے سے 50 پاسپورٹ کے پیسے 1 کروڑ روپے جمع ہو گئے اس کے پاس. یہ اس بندے کے پاس جمع ہو گئے جس کو کوئی 10 لاکھ روپے ادھار نہ دے, اس نے صرف 50,000 روپے پیکج کم کیا اور سب کے پاسپورٹ پکڑ لیے. اچھا عمرے میں فراڈ کرنا تو پھر بھی مشکل ہے کیونکہ 10 دن بعد فلائٹ ہوتی ہے. حج کے پیسے 4 مہینے پہلے آ جاتے ہیں. اب حج ہے آج کل 15 لاکھ روپے کا, 12 لاکھ روپے کا, 10 لاکھ روپے کا. پچھلے سال کیا ہوا کہ حج کا پیکج اعلان کیا اور 50,000 روپے کم پیکج اعلان کر دیا. لوگوں نے پاسپورٹ, اچھا پھر جو پاسپورٹ لے کر آ رہا ہے اس کو 25,000 روپے, آپ کو بھی ذرا آپ کمیشن ملے گا. غریب آدمی کہہ رہا ہے جناب ایک حاجی کو 50,000 میں اس کا بھی فائدہ کرا رہا ہوں, غریب آدمی کا مجھے بھی 25,000 مل جائیں گے, 25-30 حاجی پکڑ لوں گا, میرا بھی حج ہو جائے گا. اب اس غریب آدمی کو یا تو اپنا حج عمرہ نظر آ رہا ہے یا تھوڑے پیسے نظر آ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں جس کو لوگوں کے 12-12 لاکھ روپے لا کے دے رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے, وہ کہاں سے حج کروائے گا. 3-4 مہینے اس نے پیسے استعمال کیے, حج کے دن قریب ہے بندہ غائب ہو گیا, اور نہ ان کا حج ہو سکا. اور اب جو بیچ کے لوگ تھے وہ سارے مارے گئے. تو یہاں یہ سارے فراڈ چل رہے ہیں. تو خدا کے واسطے یہاں ہمارے حکومتی اداروں کو بھی ضرور حرکت میں آنا چاہیے, لیکن ہمیں بھی تو عقل ہونی چاہیے نا. ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لوگوں کے ہاتھ میں ڈال رہے ہیں. اور میں پھر کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں سلمان بھائی کہ جو لوگوں کے حج کے پیسے کھا گئے, مدینے جانے کے لیے جنہوں نے جانا تھا, عمرے پہ جانا, ان کے آپ پیسے لے کے غائب ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے میں نے غائب ہونا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی اچانک آپ نے پلان کیا ہوتا ہے. تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. اور اسی طرح میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو جب سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جنت کمانے نکلے ہوتے ہیں. ابھی سیلاب بھی ہم نے کام کیا, دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے FGRF نے اربوں روپے کا کام کیا. آج بھی ہم گھر بنا رہے ہیں الحمدللہ, اللہ کی رحمت سے. 3 دن پہلے مدنی مشورہ ہوا, ہم نے بلوچستان میں, سندھ میں ابھی دوبارہ مزید گھر بنانے کا آرڈر دیا. مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو گھر بنانے کے لیے لوگ پیسے دینے نکلے, اناج دینے کے لیے پیسے دینے کے لیے نکلے, اور اسی میں گندا اناج, کیڑے والا اناج بیچنے والے بھی نکلے. لوگ ٹینٹ خرید کر لوگوں کو ٹینٹ دینے کے لیے نکلے, مگر مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہی ٹینٹ جو 1,200 روپے کا تھا وہ 3,000 روپے کر کے بیچنے کے لیے نکلے.
یعنی کیا زیادتی ہے کہ آپ لوگ روڈ پہ پڑے یار. آج تو آپ کو اپنا جو بھی چیز آپ کے پاس تھی آپ ڈسکاؤنٹ میں لے جاؤ یار, میرا بھی حصہ ملا. ریٹ ٹو ریٹ دے رہے ہیں. ایسا ہوا الحمدللہ. میں سب کو نہیں کہتا, اناج والوں نے بھی ڈسکاؤنٹ دیے, ٹینٹ والوں نے بھی ڈسکاؤنٹ دیے, کئی لوگوں نے اپنا حصہ بھی ملایا, میں سب کو نہیں کہتا, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. اور بدقسمتی سے مطلب میں ایک ایسا عجیب جملہ آپ کو کہنے جا رہا ہوں, مگر میں نے سنا ہے بہت اہم لوگوں کے درمیان کہ پاکستان میں خاص طور پر جب بھی کوئی وبا آئی, پریشانی آئی یا کوئی ڈیزاسٹر آیا, چاہے جیسے کووڈ آیا, زلزلہ آیا, اللہ نہ کرے سیلاب آیا, کوئی ایسی بارش تباہی, جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے نا کچھ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کے پاکستان میں کوئی آفت آئے. اب آپ سوچیں گے جو آفت سے کمانے کا سوچ کے بیٹھا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اس کو مرنا نہیں ہے, وہ کسی غریب کے نوالے بچے جو روڈ پہ پڑے ہوئے ان کے کھانے کے نوالوں پر ڈنڈی مار رہا ہے, تو اس کے اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیا دیکھے گا؟ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں, آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی. لوگوں کے ساتھ آسانی کریں, آپ کے ساتھ آسانی ہوگی. کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں. یا مرحبا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ, دین خیر خائی اور بھلائی کا نام ہے. اللہ ہمیں یہ خیر خائی اور بھلائی کرنے والا بنائے. اس پر بندہ یہ سب کیسے آ سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا ہم جس طرح ڈسکس کر رہے ہیں مختلف ڈائمینشنز کو, اس کی کچھ ڈائمینشن مزید بھی میں چاہوں گا آپ اس کو لیں. جیسے بعض اوقات یہ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ طبقہ ہوتا ہے یہ بھی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے, بہت برا اور عجیب حال کر رہا ہوتا ہے. اس پر ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں, ہمیں بھی تجربات ہو گزرے ہیں, لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ہو گزرے. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سب وہ معاملہ تھا, ہاسپٹلائز ہو گئے, انہوں نے وہ ٹیسٹ جو ہے قرار ڈالے کہ جس کا کیا ہے کوئی مطلب کوئی تعلق ہی نہیں بنتا بیماری کے ساتھ. اللہ, اور جتنے پیسے تھے وہ سارے پیسے کیا کر دیے, وہ ٹیسٹوں میں لگا پورے کر دیے. یعنی ایک دن میں پیسے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لے لی, وہ ساری اماؤنٹ اس میں کیا کر دی, اس میں پوری کر دی. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ہمیں مطلب میں اتنا اس کے آ کے کیسے اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. وہ جو ڈاکٹر آیا نا جی مریض کو چیک کرنے کے لیے, اس نے کہا آپ داخل کیوں ہیں یہاں پہ؟ جی ہمیں تو کہا گیا کہ آپ مریض آپ کا ایڈمٹ ہوگا, تو یہ ہم ایڈمٹ ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ کے مریض کا یہ مسئلہ ہے, اس کے ایڈمٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ دوائیاں کھائے گا اور اس کو آبزرویشن میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے, اسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے. بیچارے کی فراغت ہو جائے گی تھوڑے دن. اس نے کہا کہ نیچے جا کے یہ مت بولیے گا کہ کہا نا اس نے, ہاں بالکل بولا, نہ کہیے گا, ہاں یہ مت بولیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ اپنا خدا ترس کو آدمی ہوگا, ورنہ باقاعدہ پورے. اچھا, آپ کو میں اور اس پہ ایک بات بتاؤں, پھر آپ اس پہ کمنٹ کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ اصل میں جو ایمرجنسی میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے نا, وہ جتنی فائلیں ایڈمیشن کی بھیجے گا اس کو پر فائل پر کیا ملے گا, ایسا ہی کمیشن ملے گا. کیا کہیں گے اب آپ دیکھیں, اپنے کچھ روپے کے کمیشن میں اگلے بندے کے کیا کر دیے, ہزاروں روپے لگا دیے. محاورہ ہے نا, اپنی بوٹی کے لیے اگلے کا بکرا حلال کر دینا. اب یہی حال ہو رہا ہے. اب آپ کو پہلے تو جو آپ نے جو حدیث پاک سنا ہے دین النصیحہ, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مضطر کے پیسے سے بنا کیا ہے. جو بندہ اضطراب میں ہے, جو تکلیف میں ہے, آپ اس سے کما رہے ہو یار, یہ تو مدد کا موقع آیا ہے. اچھا, یہ ہاسپٹل والی جو لائن ہے, خدا کے اللہ کرے کہ وہ لوگ سن رہے ہوں, یہ تو ایسا کمال ہو گیا اور ایسا پلان ہو گیا ہے کہ مجھے تو بتایا گیا کہ اس کی پوری مارکیٹنگ اور یہ ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ بھائی کتنے ٹیسٹ لکھو گے, کتنے داخلے کرواؤ گے, کن کن کو ایڈمٹ کرواؤ گے. اچھا, پھر خامہ خائی کے ٹیسٹ, وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور پھر لیبورٹری بھی اپنی, یا اپنی ڈاکٹر بھی لکھ کے دے گا کہ فلاں لیبورٹری سے ٹیسٹ کرواؤ گے تو میں مانوں گا, فلاں میڈیکل اسٹور سے. دوائی بھی ایسی لکھیں گے جو کسی میڈیکل اسٹور میں ملتی ہی نہیں ہے. اچھا, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, بہت خدا ترس ڈاکٹر بھی ہیں. ایسا ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں, سلمان بھائی, یعنی ہم غلط لوگوں کی بہت بات کرتے ہیں, اچھے لوگوں کی بات بھی کرنی چاہیے, اور واقعی وہ لوگ رول ماڈل ہیں. مطلب ایک ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں, عجیب ڈاکٹر ہے نا. اچھا, میں ان سے ملا تو پہلے تو ماشاءاللہ ان کا حلیہ دیکھ کر ہی میں حیران ہو گیا کہ ماشاءاللہ باشرع اور سنتوں کے پابند. اور میں نے ان کو پوچھا, ان کے ہاسپٹل میں لائنیں لگی رہتی ہیں مریضوں کی, اور میں خود بھی ان کا پیشنٹ بن کے گیا تھا, تو تھوڑا سا اللہ پاک نے تھوڑی عزت دی ہے, تو وہ مجھے بہت انہوں نے اسپیشل ٹریٹ کیا, بلکہ خود ہی مجھے دیکھنے آ گئے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ, میں نے اور بھی بہت سارے ڈاکٹرس کو دکھایا ہے, اور آپ دوائیں بھی کہتے ہیں کہ کہیں سے بھی لے لیں, مطلب دوائیں بھی سب سے سستی دوائیں دیتے ہیں, یعنی دوائیں بھی 25-50-100 روپے کی, 200 روپے میں آج کے دور میں دوائی سب سے سستی دوائی لکھ کے دیتے ہیں.
اور جس پرابلم میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے کئی ڈاکٹرز کو دکھایا، دنیا میں دکھایا، مجھے وہ فرق نہیں پڑا جو آپ کی وجہ سے پڑ رہا ہے. راز کیا ہے مجھے راز آج آپ بتا دیں. میں نے کہا اچھا میں سچی بات ہے پہلے تو ڈر گیا، تو میں ڈر اس لیے گیا کہ یار مجھے فرق پڑنے لگا. میں نے کہا ایسا نہ ہو یہ دوائی ایسی دیتے ہو ایک چیز ٹھیک ہو جائے دوسری خراب ہو جائے. اللہ تو میں نے وہ دوائیں امریکہ بھجوائی. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، میں نے کہا چیک کرو بھائی یہ فارمولے ٹھیک ہیں، یہ تو بالکل نئے نئے نام ہیں، وہ نام ہی نہیں ہے بڑے بڑی کمپنیوں کے، بڑی بڑی بالکل نارمل سادے سے نام. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک فارمولہ ہے. پچھلے دنوں ہمارے یہاں یو کے سے پورا تربیتی اجتماع میں لوگ آئے تھے، تو یو کے سے ہمارے میں جانتا تھا وہ میڈیکل میں انہوں نے وہاں کی بہت بڑی ڈگری حاصل کی ہے. ان کو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرا، میں نے ان کے فارمولے سنو، وہ کہتے ہیں ہی از دا بیسٹ. تو اب میں نے ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لیا، میں نے کہا راز بتائیں آپ. کہتے ہیں میں روز تہجد میں اٹھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے ہر مریض کو شفا دینا اور میرے پاس میرا مریض دوبارہ نہ آئے. اللہ ادھر تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہر مہینے مجھے دکھانا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس آنا ہی نہیں آپ نے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری انہوں نے کہا ایک اور آپ کو راز بتاتا ہوں. میں نے کہا کیا راز ہے؟ کہتے دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کا میں نے بیان سنا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر برکت چاہیے تو اللہ سے کاروبار کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ امت کی خیر خواہی پر صرف کرو. کہتے میں 30% اپنی آمدنی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. کیا ماہانہ 1 کروڑ روپے کی ان کی آمدنی ہے، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ. ٹھیک ہے، کہتے میں 30 لاکھ روپے ماہانہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں. بولے یہ راز ہے کہ اللہ پاک میرے مریضوں کو شفا دیے جا رہا ہے. اب میں حیران، میں اس کو دیکھتا رہا. اچھا میں ان ڈاکٹر صاحب سے نارملی جب بھی رابطہ کرتا ہوں نا، تہجد کے وقت فون کرتا ہوں تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. بولے تہجد میں دن میں بہت بیزی ہوتے ہیں تو میری بات ان سے تہجد میں ہو جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں. اچھا پھر انہوں نے کوٹا رکھا ہوا ہے، کوئی غریب آئے گا، سید آئے گا، تو یہ وہ دل دیکھیں. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں نا، ایسے ہی. تو اچھا بعض اوقات ہم کسی فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، یار آپ اچھے لوگوں کی بھی تو بات کیا کریں. ایسا ہے کہ کچھ لوگ واقعی امیر اہل سنت کو دیکھیں، آپ تو مدنی مذاکروں میں ڈاکٹرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سیدوں کو کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں. کوئی غریب آ جائے کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیں، اس کی برکت سے اللہ باقی مریضوں کو ٹھیک کر دے گا، تمہیں دعا لگ جائے گی. اور یہ کرنا چاہیے. مجبور واقعی میں سمجھتا ہوں جتنے مجبور ڈاکٹر کے پاس آتے ہوں گے، جتنے مجبور وکیلوں کے پاس آتے ہوں گے، جتنے مجبور ججز کے پاس آتے ہوں گے، میں تو وکیلوں کے معاملات بھی جب دیکھتا ہوں نا، وہاں بھی جو مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں پچھلے دنوں گیا تھا کورٹ میں بیان کرنے، تو خیر یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں ایک جگہ مجھے بھی، میں ایک معاملے میں کسی وجہ سے پھنسا تھا، مطلب ضرورت پڑ گئی وکیلوں کی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ نظام میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کتنا بگاڑ ہے اس کے اندر. تو میرا بیان پھر میرا ہی تھا ہائی کورٹ کے اندر، اور سارے ہی وکیل بھی بیٹھے تھے، جج بھی بیٹھے تھے، اور میں خود جلا ہوا تھا. تو میں نے تو جو ہے نا اس میں سپریم کورٹ کے جج وکلا بھی تھے، تو ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی، چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے. بہت پیار دیا انہوں نے میرے بیان، بولا آپ نے بہت اچھا بیان کیا. تو میں نے تو پھر انصاف نبی پاک شریعت کیا کہتی ہے، تو ہمارے بزرگان دین کا انصاف، پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ کو، آپ ٹھیک ہے جو بھی فیس لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بیوہ آ رہی ہے اور وہ آ کے بتاتی ہے کہ میرا وہ غریب کا پیسے ہی دبا لیے کسی نے، زمین پر ہی قبضہ کر لی ہے، تو اب آپ اس سے اتنی فیس مانگیں گے تو کدھر جائیں گے؟ کوئی ایک کوٹا تو رکھ لیں کہ 100 میں سے 10 کیس میں غریب آدمی کے لوں گا اور اس کے ہیلپ کر کے دوں گا. اچھا آپ کو یہ بھی پتا ہے، وکیل کو 99% پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، لیکن چونکہ فیس اچھی دے رہا ہے تو میں اس کا کیس لے لوں گا. وکیل نارملی وہ کیس لینے میں سارے وکیلوں کو نہیں کہتا، اچھے بھی لوگ ہیں، وہ کیس لیں گے جو پتا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے، لیکن یار اس کیس کی شہرت بہت ہو گئی ہے، میرا روز ٹی وی پہ انٹرویو آئے گا، میری سوشل میڈیا پہ بلے بلے ہو جانی ہے کہ میں اس بندے کا، کرمنل کا یا اس کنٹروورشل کیس کو پک کر لیتا ہوں. کوئی بھی غلط کام کرنے والا آ جاتا ہے کہ یار اس کی تو پوری دنیا میں ہائپ ہے نا. میں نے کہا تھوڑے فالوورز کے لیے، تھوڑے پیسوں کے لیے آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. پتا بھی ہے کس نے زیادتی کی اور آپ ظالم کو، جھوٹے کو سچا ثابت کر کے نکال بھی لوگے کیونکہ آپ کی فیس بڑی تگڑی ہے. آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ہمیں تو مظلوم کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا اور مظلوم کی ہائی لگ گئی، آپ نے ہرا دیا اس کو. اچھا یقین کریں بعض اوقات پتا ہوتا ہے ان کو، لیکن یار کروڑ روپے فیس، کروڑ روپے وکیل کی فیس ہے، 2 کروڑ 5 کروڑ روپے فیس ہے، اور 2 5 10 لاکھ روپے تو ویسے ہی نارمل فیس کر دی ان لوگوں نے. آپ مجھے بتاؤ غریب آدمی کدھر جائے گا؟ اچھا ان کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ سلمان بھائی، آپ کو زمانہ ہو گیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی اسلامی بھائی کوئی معاملہ لے کر آیا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا، آپ 2-4 منٹ سمجھ جاتے ہو کیس کیا، کیونکہ آپ نے روز کیس وہ حل کرنے ہیں. وکیل تھوڑی دیر میں سمجھ جاتا ہے یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. بلکہ وہ بولتے ہیں اس کو کہ بھائی جو بات ہے نا ہمیں جو بھی ہے وہ صحیح بتانا، ہمارے ساتھ جھوٹ تم سے کچھ کر بھی لیا تو بتا دو، میں سنبھال لوں گا، ہم نکال لیں گے. اب آپ بتائیں یار یہ کیسا حال ہے؟ یعنی آپ جانتے بوجھتے مجرم کا ساتھ دے رہے ہیں، جانتے بوجھتے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور تھوڑے پیسوں کے لیے.
تو یہی وہ چیز، یہ میں نے بیان میں بھی یہی کہا تھا، میں نے کہا یہ جنت کمانے کا آپ کے پاس موقع چل کر آتا ہے۔ حدیثوں میں مظلوم کا ساتھ دینے، کسی مسلمان کو تکلیف سے نکالنے کے فضائل ہیں، ہمیں تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون یار مظلوم ہے، کون پھنسا ہوا ہے، ہم اس کی کوئی مدد کر دیں، کسی کو جناب مصیبت سے نکالیں۔ آپ کے پاس تو چل کر جنت آئی ہے اور آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ کرتے ہیں۔ ججز کے لیے بھی تو یہ بہت بڑا طبقہ ہے، یعنی صرف ڈاکٹر نہیں ہے، صرف وکلا نہیں ہے، صرف ججز نہیں ہے، ہمارے پولیس کے افراد، اب پولیس میں بھی اچھے لوگ ایسے ہیں جو واقعی زبردست مدد کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن برے لوگ بھی موجود ہیں، مجبوری کا جو حال بیچارے کا حال کرتے ہیں، کوئی ایف آئی آر کٹانے تھانے چلا جائے، کوئی درخواست دینے چلا جائے، اچھا ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے معاملہ شناس ہوتے ہیں، تھوڑی ان کو نہیں پتہ چلے گا تو کس کو پتہ چلے گا، لیکن یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جیب میں پیسے کتنے ہیں، اس سے کتنے لے سکتے ہیں، تو یار یہ موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ سب خود مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کو یوں کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا، یہ یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یعنی چھوٹا معاملہ ہے یہ بڑا کیسے بن جائے گا، چھوٹا کیس ہے اس کے اوپر مطلب بندے کو بہت بہت بہت، یعنی آپ نے جو ٹاپک لیا ہے نا، یہ ہم کئی دن تک چلائیں اور ایک ایک شعبے پر چلائیں نا، کہ کہاں 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 لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، آپ کسی کو دبا لیں گے، آپ کسی کا بیڑا غرق کر لیں گے، وہ بیچارہ کر کچھ نہیں سکے گا۔ میں اپنے کئی بیانات میں جملہ کہہ چکا ہوں، اور میں نے پنجاب میں یہ جملہ سنا تھا، اور جب سے سنتا ہوں نا، کہتے ہیں نا کبھی کبھی کچھ جملوں پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ وہ جملہ ہے جس پہ کبھی کبھی واقعی ہل جاتا ہے، کب کبھی آتی ہے، اور وہ جملہ یہی ہے کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ اللہ، میں جب یہ سنا نا تو پہلے تو مجھے ماڑے کا لفظ ہی نہیں سمجھ میں نے، ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ماڑا کہتے ہیں کمزور کو۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہہ رہے مضبوط جو ہے نا وہ تو اپنا بدلہ آپ سے خود لے لے گا نا، کمزور آدمی تو آپ کا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکے گا، مگر وہ جہاں عرضی ڈالے گا نا، وہ جس دربار میں ہاتھ اٹھائے گا، وہ جہاں فریاد کرے گا نا، وہاں سے بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ وہاں اگر رب تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے معاملات شروع ہو گئے اور وہاں سے پھر فیصلہ ہو گیا آپ کے بارے میں، تو پھر تو تباہی ہے نا۔ مظلوم تو عرش تک پہنچتی ہے اس کی صدا، اس کی ندا کہاں تک جاتی ہے؟ تو سمجھ، وہ واقعی جملہ ڈرا دیتا ہے کہ ہم کمزور کو تو کہتے ہیں اس کو دبا دو، اس نے کرنا ہی کچھ نہیں، اس کا تو بیڑا غرق کر دو، مسل کے رکھ دو اس کو۔ یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ جدھر اپلیکیشن جدھر بھیج دے گا نا، پھر ادھر معاملہ سارا وہاں سے پکڑ ہوئی تو کوئی بھی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی نہیں چھڑا سکے، کوئی نہیں چھڑا سکے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین کالز بھی لیتے ہیں جی جی اور میسیجز بھی آپ کے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے کال جی۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی، آپ جب ماشاءاللہ منڈی تشریف لائے تھے ذریعہ آزمائش کے سیمی فائنل کے لیے، تو آپ سے عرض کی تھی یا ملاقات کی تھی، آپ سے نکاح کے لیے عرض کی تھی، تو آپ کے انتظار میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اور بیٹھے رہیں گے۔ آپ شفقت فرمائیے نا، ہمیں نکاح کے لیے تشریف لائیے نا منڈی میں گوجرا میں ایک بار پلیز، کچھ دیر کے لیے ہمیں بھی ٹائم دے جائیے، جزاک اللہ۔ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا غوث پاک بھائی آپ کراچی آ جاؤ، میں آپ کا نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اب آپ نکاح کے انتظار میں بیٹھے رہو گے منڈی میں؟ خود زندگی میں پتہ نہیں پہلی بار ہی آیا تھا، ایسا تو نہیں یاد، بہت شاید پہلے آیا ہوں گا، تو ایسا نہ کرے۔ پوری دنیا میں اگر لوگ یہ کرنے لگیں گے اور پھر آپ کہیں گے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نہیں آئیں گے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو آپ کراچی آ جائیں، میں جب کراچی ہوتا ہوں میں اب آپ سے میں رابطہ پتہ نہیں کیسے کروں گا، ورنہ مجلس کے اسلام میں ان کا نمبر لے لیں تو پھر اس کا کوئی طریقہ کار طے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، آپ شادی کر لیں انشاءاللہ، کبھی میرے آنا ہوا تو پھر آپ سے مبارکباد آپ کو دے دیں گے، دعا فرمائیں۔ ہاں اللہ پاک آپ کو خیر والی، برکت والی، آپ کی اگلی زندگی برکت والی ہو، رحمت والی ہو۔ اور منڈی باؤدین تو میں ویسے نہیں بھولوں گا، زندگی میں وہ جو سلسلہ ہم نے کیا اور جس انداز سے کیا اور جس دھن میں کیا اور کیسے کیا، وہ بھی ایک پورا واقعہ جو ہم نے اپنے سلسلے میں آپ کے ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ صحیح جی۔ کون؟ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کی کیا بات ہے، اور آج کے سلسلے میں ہر دل عزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جو لوگ گھریلو ملازمہ پر ظلم کرتے ہیں اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی دیکھیں یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں اچھا میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی وائس ورسا ہے، یعنی اس میں بھی دونوں طرف سے معاملہ ہے۔ بعض اوقات گھریلو ملازم جو مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، اللہ اکبر، پتہ ہے ان کو کوئی دوسری ماسی ملنی نہیں ہے، دوسرا ڈرائیور ملنا نہیں ہے، دوسرا خانسامہ چوکیدار ملنا نہیں ہے، اب جو کہنا ہے اس کو کرنا ہے۔ یہاں سے بھی بعض اوقات غلط ہو رہا ہوتا ہے، ڈیمانڈیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہاں سے زیادہ، یعنی زیادہ مالکوں کی طرف سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، یا کام زیادہ لے رہے ہوں گے، یا اس کو دبا رہے ہوں گے۔
دیکھیں یہ وہ طبقہ ہے غریب لوگوں کو. میں نے آپ کو اب جملہ جو شروع میں کہہ دیا نا, ماڑے آدمی سے ڈرو, میں تو اس کو اتنا امپلیمنٹ کرتا ہوں, اتنا دہراتا رہتا ہوں بار بار کہ یار یہ کمزور ہے, یہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا, مگر یہ جہاں کہہ دے گا نا وہ ہم مارے جائیں گے اگر ناراض ہو گیا رب عز و جل. تو ہمیں ان لوگوں کو خیر خواہی کرنی چاہیے اور اچھا کھانا کھلانا چاہیے, اچھے ہو سکے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ اپنے ملازمین کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے ہیں, میں نے دیکھے ماشاءاللہ. اور ملازمین, اچھا ایک جملہ بڑا پیارا میں نے ایک جگہ سنا, اچھے آدمی کی پہچان کرنی ہے. میں نے بھی کہا تھا نا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اس کے آپ کوئی سوال کر سکتے کیسے پہچانے, تو کچھ چیزیں رشتہ کرتے وقت, کاروبار کرتے وقت چیک کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا پیرامیٹر دے رہا ہوں. کہتے جس کے دوست پرانے ہوں اور ملازم پرانے ہونا وہ آدمی اچھا ہوتا ہے. ملازم بہت جلدی چھوڑ کے چلا جائے گا نا, اگر آپ زیادتی کرنے والے ہیں, بہت زیادہ برا بھلا کہنے والے ہیں, اس کو کوئی جاب ملے گی بعد 7 سال 2 سال بعد چھوڑ کے جائے. کچھ لوگوں کے وہ ملازم ہیں جو ان کے والد کے بھی ملازم تھے. اگر آپ دیکھیں نا کسی بندے کے ساتھ 15-20 سال سے 25 سال سے کوئی جاب کر رہا ہے, یا اس کے دوست 20 سال پرانے بھی اس کے ساتھ ہیں, تو اٹ مینز اس کے اخلاق اچھے ہیں, یہ بندہ کردار کا اچھا آدمی. ایک طریقہ ہے یہ چیک کرنے کا. تو یہی ملازمین کی بات ہے کہ آپ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور یہاں میں ایک حدیث پاک, بڑی کمال کی حدیث ہے, بلکہ یہ حدیث سلمان بھائی ایک الارم ہے, اور یہ الارم ہر جمعے کو ہمارے امام صاحب بجاتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ بڑے توجہ سے سنتے ہیں, اور ہم میں سے شاید 60-70% لوگوں کو جمعے کا خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا, مگر کسی کو بھی معنی نہیں پتا کہ امام صاحب ہر جمعے کہتے کیا. اللہ کے بندوں کبھی تو ترجمہ پڑھ لیں, کسی سے لے لیں. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ تو کئی بار خطبات رضویہ PDF میں موجود ہے, dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. جمعے کے خطبے کا ترجمہ تو پڑھیں. اب یہ حدیث آپ میں جب پڑھوں گا نا تو کئی ناظرین کو یاد آ جائے گی. حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اب یہ ایک حدیث یقین کریں ناظرین, جس کو کہتے ہیں نا بندے کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. الدیان لا یموت, اور فیصلہ کرنے والا ہے وہ رب عز و جل کہ جس نے جزا دینی ہے, جس نے سزا دینی ہے, اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. اب کر لیں ظلم, لے لیں مجبوری سے فائدہ, کما لیں تھوڑے پیسے, دبا لیں مظلوم کو, چاہے وہ ملازم ہو, چاہے وہ مریض ہو, چاہے وہ بیچارہ کیس لے کر آپ کے پاس آیا ہے, چاہے وہ کوئی درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہے. کرنے والے کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کما تدین تدان, جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے. مکافات عمل ہوتے ہیں. کئی آفیسز کے اندر کسی ملازم کو دبا دیا جاتا ہے, ناجائز کمپلین کر کے جاب چھڑوا دی جاتی ہے, کسی کی ترقی رکوا دی جاتی ہے, کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. فیملی کے اندر اگر ساس بہو کو دبا رہی ہے, بہو اپنے ساس کو تکلیف دے رہی ہے, نند بھاوچ کو دے رہی ہے, شوہر بیوی کو دبا رہا ہے, بیوی خامہ خواہ شوہر کو تنگ کر رہی ہے, مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ اس کو اپنی عزت کی پڑی ہے, میں اس کی شکایت کر دوں گی خاندان میں تو یہ بدنام ہو جائے گا, تو جناب اب اس کو جس طرح دبا, بہت سارے, اگر اس کو یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر ہم اس کو غور کرتے جائیں تو کاروباری جاب کرنے والے آپس میں تیری شکایت لگا دوں گا باس کو, میں بتا دوں گا اوپر HOD کو بتا دوں گا میرا یہ کام کر دے. اب وہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہو کہ یار اس کا جونیئر ہے, اب اس کی بات مان رہا ہے, اس کی حاضری لگا رہا ہے, یا اس کے حصے کا کام بھی اسی کے سر پہ ڈال رہا ہے. تو اگر اس ایک جملے کو لے کر ہم چلے تو یہ نہ جانے کہاں کہاں جا رہا ہے. کھیتوں میں ہو رہا ہوگا, ہاریوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا, کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا, اگر اس کو ہم جہاں جہاں لے کر جائیں, اسکولوں میں ہو رہا ہوگا, معاذ اللہ. اب تو جملہ کہنے میں سمجھ نہیں آ رہا کہ نمبر دینے کے نام پر, پاس کرنے کے نام پر جو اسکینڈل پچھلے دنوں آئے, اب ایک جملے میں بات آگے کرنے والی بھی نہیں ہے کہ کس طرح کے کالج میں آئے یا کس طرح کی یونیورسٹی میں آئے, اور ان کو پاس کرنے کے لیے یا نمبر دینے کے لیے کیا کچھ ان کا استحصال کیا گیا اسٹوڈنٹس کا. تو یہ مطلب یہ کیا ہے, یہ مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. نوکری دینے کے لیے رشوت دیں گے نہیں تو نوکری نہیں ملے گی, اس کی درخواست ہی پاس نہیں, اس کی فائل ہی آگے نہیں بڑھے گی, ہے نا. یہ ڈپارٹمنٹ میں فائل ہی دبا لی جاتی ہے, وہ کلرک سے لے کر, وہ کچھ ڈپارٹمنٹ میں نام نہیں لیتا, کچھ ڈپارٹمنٹ تو وہ ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ دروازہ کھولنے والے سے لے کر افسر تک جب تک فائل چلانی ہے تو ہر اسٹیپ پر آپ کو رشوت دینی ہے جب آپ کے کام ہوگا. کلرک کو ایسے بادشاہ کہتے ہیں, کلرک بادشاہ, کلرک بادشاہ. اچھا, کلرک کے ساتھ نام بادشاہ لگا ہوتا ہے, بالکل ایسی بات. تو بن ہی گیا ہوگا بادشاہ لے لے کے, کیا کرے. اللہ رحمت فرمائے. یہ ایسا فائدہ اٹھانا, یہ تو ہم دنیاوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں.
اصل میں حقیقت میں دیکھا جائے تو بعض اوقات یہ اپنی آخرت برباد کرنا ہوتا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اللہ ہمیں جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے. مجبور کو تکلیف دے کر دنیاوی فائدہ اٹھانا ایکچولی اپنے نقصان ہی کرنا ہو رہا ہے نا، اپنی بربادی کرنا ہو رہا ہے نا. درست فرمایا. عبدالحبیب بھائی، آپ کو مدنی چینل پر لائیو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. ہمارے گھر میں آپ کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے اور آپ کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے. ہم سب گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں. کیا بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ایسے بہت سارے عاشقان رسول جو اس طرح، مجھے بہت عجیب عجیب باتیں پتہ چلتی ہیں، جب مجھے چلتی ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. اور آپ کا احسان ہے مجھ پر، مجھ گناہگار پر. میں جب تک زندہ ہوں تب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی مت بھولیے گا. ایصال ثواب اور دعائیں کرتے رہیے گا. اللہ ان محبتوں کا آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. آپ کی امی جان کے انتقال پر جس طرح نہیں میں یہ جیسے انہوں نے بات کی نا ایصال ثواب والی، میں حیران ہو گیا. مطلب عام باقی اسلام میں تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. میں رکن شورا اس دن رفیع بھائی نے ایک عجیب بات کہی، اور میں سچی کہتا ہوں کچھ لوگ خرید لیتے ہیں آپ کو کہہ کر، کہہ رہے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کے والد کا، میں روز اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، روز آپ کے ماں باپ کا نام لے کے لیے. مجھے مکے مدینے سے کچھ لوگوں کے میسج آئے آج، بلکہ ایک میسج آج بھی آیا الحمدللہ. میں صبح آ رہا تھا تو آپ میسج، وہی کہتے ہیں کہ کوئی حاضری نہیں ہوتی کہ جس میں ہم آپ کا سلام پیش نہیں کرتے یا آپ کے لیے دعا. میں مطلب کیوں، مطلب میں جانتا بھی نہیں ہوں یہ وہ. میں تو اس کو صدقہ دعوت اسلامی کا ہی سمجھوں گا، مدنی چینل کی مہربانی سمجھوں گا کہ جنہوں نے ہمیں لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، محبت ڈالی. اللہ میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، اور رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کی ان محبتوں کا انہیں صلہ عطا فرما اور ان کو ان کی جزا عطا فرما، اور مجھے ان کے حسن زن سے بہتر کر دے. بعض اوقات کچھ لوگ سمجھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہم اندر سے ہوتے ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں. اللہ اچھا بھی کر دے اور اللہ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. محبت مدینہ کا یوں بولیے کہ ایک اثر جو ابھی تک یوں بولیے کہ حاجی صاحب کے والدین پر جو ہے وہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ مدینہ شریف کے باغات سے پھول جو ہے وہ آتے ہیں قبر پر جو ہے وہ ڈالنے کے لیے. جی یہ سلسلہ کار بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آگے چلتے ہیں جی. میسج لیتا ہوں جی، کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، آپ نے سب سے پہلے مدنی قافلے میں کہاں سفر کیا تھا؟ مہران نیازی صاحب میاں والی سے. ہاں میں یہ دیکھیں بڑا یونیک سوال. میاں والی سے سوال ہی اسی لیے آیا ہے شاید ان کو پتا ہوگا. ویسے تو مدنی قافلوں میں پہلے 4 دن کے مدنی قافلے ہوتے تھے اور 8 دن کے مدنی قافلے ہوتے تھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے یاد ہے کہ 8 دن کا پہلا مدنی قافلہ میاں والی میں گئے تھے. اور وہ مدنی قافلے کی خاص بات یہ تھی، میری عمر بہت چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے آئی واز 15-16 سال میری عمر ہوگی. لیکن اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے اب تو مدنی قافلے کے جدول بن گئے نا کہ بھائی صبح یہ ہوگا، دوپہر یہ ہوگا، شام یہ ہوگا. اس زمانے میں جدول کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ہم کیا کرتے تھے، ہمارے امیر قافلے نے کہا کہ ایسا کریں، سب کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ پورے شہر میں کتنی مسجدیں ہیں تو آپ نے ظہر ایک مسجد میں پڑھنی ہے، عصر ایک مسجد میں پڑھنی ہے، مغرب ایک مسجد، اور عشاء میں ان تمام مسجد میں دعوت دے کے عشاء کے لیے لے کر آنا ہے لوگوں کو کہ ہم یہاں اجتماع کریں گے. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سائیکل کرائے پہ لی اور ہم صبح سے نکل جاتے تھے. ہر اسلامی بھائی کی ایک سائیکل ہوتی تھی. اور میاں والی میں اتنا گھوما ہوں نا، تو ہم سائیکل میں جاتے تھے، فیضان سنت اس میں وہ ریک میں لگائی، اور ایک مسجد میں ظہر پڑھی، ایک میں عصر پڑھی، ایک میں مغرب پڑھی، اور وہاں لوگوں کو عشاء کی دعوت دی، اور پھر سب کو عشاء کی نماز میں لے کر آئے. تو ہمارے جو امیر قافلہ ہوتے تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ باقی مسجدوں سے قافلے آئیں گے اور پھر عشاء میں اجتماع ہوتا. یہ ہمارا 7-8 دن جو جدول رہا. تو یہ مجھے میاں والی اس لیے بڑا یاد ہے، اور وہ میرا خیال زندگی کا پہلا اور آخری سفر ہی ہوا. اس کے بعد بہت ٹائم میاں والی والوں نے بلایا، لیکن میں ایسے میاں والی جو ہے نا وہ ٹریک سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، اس لیے جانا نہیں ہو پا رہا. لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو شاید میرے کہا میاں والی سے سوال اسی لیے آیا ہے کہ میری زبانی سننا چاہتے تھے. الحمدللہ، اللہ برکت دے ان کو بھی. جی ہمارے امتحانات ہیں جامعہ المدینہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ دعا فرما. اللہ پاک دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں آپ کو بھی اور ہمیں بھی نبی عطا فرما. کال بھی لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، آپ اپنے دوران طالب علمی کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. 2 طرح کے فیزز ہیں آپ کے. آپ ماشاءاللہ دارالعلوم امجدیہ میں آپ جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کرتے رہے، وہ بھی ہے. بزم امجدی کے آپ جو ہے وہ صدر بھی تھے. کوئی اس حوالے سے بتائیں، اسکول لائف کا کوئی بتائیں. مرحبا. ہاں، اسکول لائف میں ایک واقعہ یہ ضرور ہوا تھا کہ میں کراچی کا ایک کافی بڑا اسکول ہے، وہاں میں پڑھا ہوں. تو میں جب اسکول میں داخل ہوئے 4th کلاس میں جب میں تھا، تو میں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا تھا. ہمارے اسکول میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اچھا اتفاق ہے اس اسکول والوں سے کل پرسوں ہی مجھے میسج بھی آ گیا کہ ہم آپ کا اسکول میں کوئی اسپیچ وغیرہ کے لیے رابطہ کر رہے تھے. تو بہرحال تو میں اس اسکول میں جب میں تو میرے گھر والے بھی ساتھ گئے اور ہم نے والدین نے قرآن پاک تقسیم کیے تھے نا. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ آپ جب قرآن پڑھ لیتے تو قرآن پاک تقسیم کیے جاتے. تو ہمارے پرنسپل کے لیے قرآن پاک کا تحفہ لے کر میرے پیرنٹس, مجھے بچہ چوتھی جماعت میں تھا, تو چوتھی جماعت میں بندہ میرا خیال 10-11 سال کا ہوتا ہوگا. تو ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں آئے ہیں, تو بتایا بچے نے ناظرہ قرآن ختم کیا تو آپ کے لیے قرآن پاک کا تحفہ لے کر آئے. تو نے کہا نہیں, یہ تحفہ میں نے ایسے نہیں لینا, یہ میں نے اسمبلی میں لینا ہے اور ہم بتائیں گے پورے اسکول کو کہ یہ جو ہے وہ بچے نے قرآن پاک ختم کیا ہے. تو یہ اتفاق ہے کہ آج آپ نے بولا اور شاید میں اچانک ذہن میں یہ واقعہ آ گیا, اس لیے میری نیت ہے اس کے پیچھے کچھ. تو پھر ہمارے پرنسپل صاحب نے اس پورے مجمع میں, کافی بڑا اسکول ہے اور بہت بڑی اسمبلی لگتی ہے, ہزاروں اسٹوڈنٹ, وہاں مجھے بلایا اسٹیج پہ, انہوں نے بڑی حوصلہ اور انہوں نے 51 روپے مجھے تحفے میں دیے. 51 روپے شاید کوئی وجہ ہوتی ہوگی اس زمانے میں, یا کوئی فگر ہے تحفے کے لیے بنتا. آج اگر اٹس اباؤٹ, اگر میں 10 سال کا تھا تو یہ 84 کی بات ہوگی. 84 میں 51 روپے شاید آج کے کم از کم 5100 تو بنتے ہی ہوں گے, اس سے زیادہ ہی بنتے ہوں گے. تو پھر انہوں نے مجھے گفٹ دیا اور پھر انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا اور بتایا کہ دیکھیں انہوں نے قرآن ختم کیا اور آپ لوگ بھی قرآن پڑھیں, اور ایک بڑی اچھی انکریجمنٹ سیریمنی بن گئی اسکول میں. تو یہ اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے والدین کی تربیت کا تھا کہ بچپن سے ہی قرآن پاک. اب تو دعوت اسلامی میں 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیتے ہیں بچے, اب تو یہاں تک پہنچ گئے ماشاءاللہ, اس سے اسپیڈ سے کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ اسکول کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد تھا. اور ویسے تو اسکول لائف میں آپ کو پتہ ہے واقعات سے زندگی بھری پڑی, اور وہ واقعات بھی بڑے مزیدار بھی ہوتے ہیں اور بڑے تلخ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارا اسکول چونکہ اسپورٹس میں بہت آگے تھا اور مجھے بھی جنون کی حد تک اسپورٹس کا تھا, تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال اور اگر بزم امجدی رضوی کی بات کریں یا دارالعلوم امجدیہ کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ وہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار وقت گزرا, اور بڑا پیار اساتذہ سے ملا, بڑی برکت ملی. قبلہ شاہ تراب الگ صاحب الحمدللہ اس زمانے میں اللہ پاک کو جنت نصیب کرے, بڑی باغ و بہار شخصیت اور کمال شخصیت. یعنی جو ان کے قریب ہو جائے نا, جو ان کی حاضر جوابی اور جو ان کا برجستہ جملوں کا انتخاب اور جو شفقت, اللہ اکبر, یعنی آپ حیران ہو جاتے ہیں ان کی گفتگو سے. اتنا بڑا مقام, اور مجھ سے ان کا کوئی خاص ہی پیار تھا, ابو کے کلوز بھی تھے, تو اس وجہ سے تو ہمارا یوں تھوڑا سا یوں پیار بھی تھا, اور ہمارا روز ہی تقریباً جو ہے نا یوں ساتھ ہو جاتا تھا کہ وہ دارالعلوم امجدیہ کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے. اور جو وقت ہوتا تھا, جو طلبہ آتے, وہ تو جو لیٹ آتے تھے نا, اب ان کو پہلا دیدار کرنا پڑتا تھا قبلہ شاہ تراب الگ صاحب کا صبح, تو مجھے لگتا ہے روزی دیدار کرنا پڑتا تھا ہر دوسرے دن. تو میں 5, 10, 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں, کہتے ہیں ہما تم ہمیشہ ہی لیٹ ہو جاتے ہو. میں نے کہا شاہ صاحب وہ رات بیانات ہوتے, اس زمانے میں دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں اور مدنی مشورے تھے. ہاں ہم تو فارغ لوگ ہیں, ہم نے نہیں جانا رات کو جلسوں میں. میں نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, میں گناہگار آدمی, اور میں تم سے نہیں پہنچ سکتا, جاؤ اندر جا کے بیٹھ. تو وہ مجھے زیادہ پیار, مطلب سزا نہیں دیتے تھے, مطلب تھوڑا سا پیار کر کے. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو یوں اساتذہ کا بڑا پیار بھی ملا اور شفقت بھی ملی, اور شاید اس زمانے میں تنظیمی مصروفیات بھی ساتھ چلنی شروع ہو گئی تھی, مجھے کافی ساری ذمہ داریاں بھی مل گئی تھیں. تو اس کے باوجود شاہ صاحب نے ہی بزم امجدی رضوی کے جو صدر میں جب بنایا گیا, وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ دور حدیث کے طلباء کی انہوں نے ایک بزم بنائی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو مجھے اس بزم کا ہیڈ بنایا. تو شاہ تراب وہاں حلف کی تقریب بھی ہوتی تھی, قبلہ شاہ تراب الگ صاحب نے ہی میری حلف لیا تھا مجھ سے, اور وہ تقریب میں مجھے صدر بنایا. تو وہ بھی میرے لیے بڑا شاکنگ تھا, کیونکہ بہت سارے طلباء اولا سے وہاں تک پڑھے تھے, اور کچھ ہو سکتا ہے شاکنگ تھا یا امیزنگ تھا؟ نہیں, شاکنگ تھا. اس لیے شاکنگ تھا, امیزنگ بعد میں ہو گیا. شاکنگ اس لیے, اچھا مجھے رات تک نہیں پتا تھا کہ صبح تقریب, مجھے پتا تھا تقریب ہوتی ہے اور یہاں ایک رواج ہے. میں نے کہا اپنا کوئی لینا دینا ہے نہیں, ٹائم بھی نہیں تھا, اور وہاں باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی تھی. بچے میں دیکھتا تھا کہ باتیں کرتے تھے کہ اس بار یہ جنرل سیکرٹری بنیں گے, یہ صدر بنیں گے, ان کے خواب ہوتا ہوگا, اور اولا سے وہ پوری پڑھ رہے تھے وہاں پر. میں تو گئی, میں سادسہ میں نے داخلہ لیا, بس 6 درجے میں نے وہاں داخلہ لیا تھا. اس سے پہلے میں قبلہ مفتی امین صاحب کے ساتھ رات کی کلاس میں پڑھا تھا, اور وہ بھی بڑی عجیب کہانی ہے کہ میں امجدیہ کیسے گیا. میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا, میں نے کہا میں صبح اٹھ ہی نہیں سکتا, ہم کاروباری لوگ تھے, رات جاگنے والے میمن ہم لوگ ہیں, ہم صبح اٹھ کے کہاں جائیں, آج میں کیسے آیا ہوں میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو روز جانا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے صبح جامعہ امجدیہ میں پڑھنا ہے. میں نے کہا میں استاد صاحب صبح نہیں اٹھ سکتا, آپ مجھے رات کو پڑھا دو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نے نہیں پڑھنا. استاد صاحب نے سمجھا بجھا کے مجھے کہا نہیں بیٹا پورا کر لو, دور حدیث کر لو, یہ ہوگا وہ ہوگا. انہوں نے مجھے, اب مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں, کیوں مجھے وہاں داخلہ ملا. اس کے بہت سارے پھر آگے جا کے بینیفٹس, تنظیمی بینیفٹس بھی ہوئے الحمدللہ. دعوت اسلامی کی امجدیہ کی قربت میں اللہ کی رحمت سے اس زمانے میں بڑا اضافہ بھی ہو گیا. تو اس میں کیا ہوا کہ صبح حلف برداری کی تقریب ہے, رات مجھے محتمی میں امجدیہ کی کال آتی ہے کہ صبح حلف برداری میں آپ کا نام طے ہو گیا, صدر آپ بنیں گے, آپ کی حلف برداری. میں نے کہا استاد صاحب خیریت تو ہے؟ کہہ رہے نہیں, ہم نے طے کر لیا ہے.
اب میں پریشان، میں نے کہا ایک تو دعوت اسلامی میں ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی دعوت اسلامی میں رہ کر کسی اور جگہ کوئی ذمہ داری لے لیں، ہمارے اپنے کام بہت سارے تھے. میں نے سب سے پہلے تو اپنے استاد صاحب کو فون کیا، مفتی امین صاحب مدینہ منورہ میں تھے. میں نے استاد صاحب یہ فون آیا مجھے، کہہ رہے بیٹا یہ موقع مت چھوڑنا، آپ بن جاؤ، اس سے دعوت اسلامی کو فائدہ ہوگا، وہاں بہت سارے کام ہمارے لیے اور آسان ہو جائیں گے. پھر میں نے نگران شورا کو فون کیا کہ نگران تو وہ تھے، میں نے کہا تنظیمی طور پہ تو یہ الاؤ نہیں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ نہیں، اگر امجدیہ میں آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو آپ تنظیمی طور پہ ہمیں فائدہ ہوگا، آپ یہ کر لیں. بہرحال میں صبح گیا تو انہوں نے بنا دیا جو بنانا تھا. پھر الحمدللہ نیک اعمال کا رسالہ وہاں رائج ہو گیا. الحمدللہ وہاں پھر جیسے ذہنی آزمائش تو بہت بعد میں ہے نا، وہاں ہم نے باقاعدہ اشعار کے مقابلے اور تقریری مقابلے، اور اس پہ پھر جناب مکتبۃ المدینہ کی کتابیں تو ہمارے امام تقسیم ہونا، ہر جمعرات کو قافلے وہاں سے فیضان مدینہ آنا. 3 دن کا جب کراچی کا اجتماع ہوا تو امجدیہ میں پہلی بار چھٹی ہوئی 3 دن کی، ایک شاید مفتی امین صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، پھر اس زمانے میں تمام اساتذہ پھر تشریف لائے. تو وہ اللہ کی رحمت سے بڑا، اور اب بھی الحمدللہ دارالمجدیہ جس طرح اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے ساتھ اور ہمارا پیار ہے، جب بھی جاتا ہوں جو وہ پیار دیتے ہیں، تو یہ اساتذہ کی شفقت ہی ہے. تو چلے واقعات تو آپ نے ایک پوچھا تھا، پتہ نہیں کتنے سارے واقعات ہو گئے، موضوع کہیں اور چلا جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میسج ہے عبدالحبیب بھائی آپ ایک راز کی بات آج بتا دیں، آپ ایسا کیا کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تسخیر کا کہ جب آپ بولتے ہیں تو دل کرتا ہے آپ بولتے چلے جائیں، ہمیں بتا دیں جی یہ راز تش تس بام کر دیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بولیں اور لوگ سنتے رہیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ آپ کا حسن نظر ہے حضور. میں کوئی ایسی خاص سچی بات ہے آج بھی کوئی تیاری کر کے بھی نہیں آیا، ایسی بس جو سلمان بھائی پوچھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں. یہ اللہ پاک مجھے بس اچھا کر دے، آپ دعا کر لیں. ایسا تسخیر خلائق کا کبھی کوئی وظیفہ آپ کیا ہو؟ مجھے تو یہ جملہ بھی بڑا مشکل سے لگ رہا ہے، اور اس کا کوئی وظیفہ آتا ہے تو بتا بھی دیں. لیکن یہ کہ کاش وہ ہے نا تسخیر آپ کا وظیفہ مل جائے نا. تسخیر خلائق تو چھوڑے کہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنا. میرا اپنا دل تو میرے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ میں گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤں، میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، اخلاص کی دولت مل جائے. بندہ اپنے آپ کو ہی قابو کر لینا تو میں کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے. لوگوں کو قابو کر کے کیا کرنا ہے؟ ادھر ہمارا اپنا حال ایسا ہے کہ کبھی کدھر پکڑ کے نفس لے جاتا ہے، کبھی کیا گناہ کرا دیتا ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تو وہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. ایسا سوال یہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کے حوالے سے والدین کو کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، کچھ رہنمائی والدین کی فرمائیں کہ بعض اوقات بیٹی دینی ماحول سے وابستہ ہوتی ہے، پردہ کرنے والی ہوتی ہے، لیکن والدین اس کی شادی ایسے گھر میں کر دیتے ہیں کہ جہاں دینی ماحول نہیں ہوتا اور اسے پھر بہت آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے والدین اس پر میں تو چاہوں گا ایک پروگرام کریں اور اس پر ہمیں ایک پینل بلانا چاہیے. یہ ایک ٹاپک تو ہے، لیکن کبھی کبھی میں سوشل میڈیا اپنا دیکھ پاتا ہوں، یعنی آپ یقین کریں ایسے میسیجز ہیں نا، ایسی ای میلز ہیں کہ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، عمر گزر رہی ہے، وہ کہہ نہیں پا رہی، ان کا رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ ٹھکرایا جا رہا ہے. پہلے بھائی کا ہو جائے گا، پہلے فلاں کام ہو جائے، اچھا خاص طور پہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، اب بھائیوں کو پڑی نہیں ہے بہنوں کی شادیوں کی، اپنی شادیاں کر لیں، بہنوں کے بال سفید ہو رہے ہیں. اب وہ بہن کیسے کہے گی؟ دیکھیں یہ نیڈ ہے، یہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا ہے نا، تو اس کی جو ضروریات ہے اس میں سے ایک ضرورت ہے. اب وہ بیچاری اچھا اسی طرح لڑکوں کے حالات ہیں، لڑکوں کی بھی اسلامی بھائیوں کی یا عام نوجوانوں کی ای میلیں بھری ہوئی ہیں، میرے والد کو پڑی نہیں ہے میری شادی کی اور میں نہیں بچ پا رہا گناہ سے، اور وہ روتے روتے ہمیں ای میلیں کر رہے ہیں، ہمیں درخواستیں دے رہے، پرچیاں میں بیان کے لیے جاتا ہوں میرے ہاتھ میں، پر خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں اور آپ کہیں کہ بھائی شادی جلدی کریں. اور پھر شادی اتنی مشکل اور اتنی ڈیمانڈنگ بنا دی گئی ہے، پہلے اتنے پیسے کما لو، پہلے جناب یہ والا کام کر لو، تب تمہیں جا کے یہ والا کام کرو گے، پھر تمہاری شادی ہوگی. وہ بچیوں کے اچھا لڑکوں کے تو معاملات ہیں، مگر بہن کیسے بھائی کو کہے گی؟ اللہ کی رحمت سے ہماری جو تربیت ہے اس میں نہیں، وہ شرم کے مارے بہن بیٹی کیسے والد سے کہے گی؟ وہ ایسا، یعنی مجھے تو ایسی میسج بھی آیا کہ ہمارے والدہ کا انتقال ہو گیا، والد نے دوسری شادی کر لی، اب وہ ایسا لگتا ہے بھول ہی گئے کہ بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. تو یہ بھی ایک ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے ہمارے معاشرے کا کہ بدکاری آسان اور نکاح مشکل کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے جو نتائج آ رہے ہیں اور جو معاشرے میں برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی کی شادی مطلب زوجہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کی دوسری شادی کو مایوس سمجھا جا رہا ہے. ایون
جو بیچاری بیوہ ہو گئی یا طلاق یافتہ، اس کو تو لگتا ہے شادی کرنے کا حق ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. کوئی آفر، اچھا وہ خود نہیں کہہ پا رہی، اس کو کوئی آفر بھی نہیں کر رہا. حالانکہ میں تو یہاں یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا نا، تو آپ ہو سکے تو اپنی والدہ کی کہیں شادی کرائیں. والد کا، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، والد کی دیکھیں بڑھاپے میں آپس میں رفیق حیات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ان کے ٹائمنگز الگ ہوتے ہیں نوجوانوں سے، ان کا اٹھنا جلدی ہے، ان کو سونا جلدی ہے، ان کے کھانے کے اوقات الگ ہیں، فیملی الگ، وہ بوڑھے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک دوسرے کے وہی ساتھی ہیں، آپ نے ساتھ ہی نہیں دیا انہیں، وہ ٹوٹ جائیں گے. ہم پتہ نہیں کیوں ہم پڑھے تو صحیح نبی پاک کے خیال نہیں کرنا ایسا، اور یہ بھی نہیں کرنا، اور یہ بڑی عجیب اس کو بات سمجھ جاتی ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یوں ہی جو ہے وہ ڈائیورس ہو گئی، اور پھر کیا ہے، پھر بھائیوں نے رشتہ ہونے نہیں دیا. ہاں بھئی ہم ہیں نا، ہم سنبھالیں گے، ہم سنبھالیں گے. اچھا اب کیا ہے، اب بھائی بھی کیا ہو گئے، وہ بھی شادی ہو گئے، اپنے معاملات میں چلے گئے. اب بہن بیچاری کیا ہے، وہ اور دیکھیں ایک لمٹ ہے نا، اس عمر کے بعد اس بیچاری کو پھر رشتہ بھی نہیں ملے گا. ایسے ہی. لیکن ہم اگر ہم اس کو برا تو سمجھ رہے ہیں، دوسری شادی کو برا سمجھ رہے ہیں، تو جناب طلاق کے بعد برا سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، نبی پاک کی حیات طیبہ دیکھیں. ارے بعض اوقات تو انتقال ہوا ہے کسی صحابی کا، اور عدت گزرتی ان کی زوجہ نے شادی کر لی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اسی طرح صحابہ کرام نے بیوی کے یا تو طلاق ہو گئی یا انتقال ہوا، اس کے تھوڑے عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی. تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو کیوں پرابلم بنایا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ کرے مجھے ماں باپ سن رہے ہیں، آپ کا بیٹا اگر آپ کو نہیں کہہ رہا ہے تو اگر بالغ ہو گئے، اور بلکہ وہ جو چیزیں لکھی ہیں جلد بازی کے معاملات میں کہ کہاں کہاں جلد بازی نہیں کرنی ہے، وہاں بھی فرمایا گیا کچھ چیزیں وہ جس میں جلدی کرنی ہے، اور اس میں یہ کہ بیٹی جوان ہو جائے اس کا نکاح کر دیں. اور اگر اب بیٹی یا اولاد گناہ کی طرف جائے گی تو اس کا ایک قصور کا حصہ جو والدین کے سر پر بھی آنا ہے، وبال آئے گا. آپ کہیں جناب نہیں، جب تک اتنے پیسے نہیں ہوں گے اپنا گھر نہیں بنائے گا. بھائی کئی لوگ کرائے کے گھر میں شادی کے ساتھ وہ ساری زندگی رہ رہے ہیں. آپ رشتہ کر دیں، انشاءاللہ آنے والا اپنا رزق خود لے کر آئے گا. تو پلیز رشتے کو آسان کریں، یہ نیڈ ہے. یہ بلکہ شاید ہمارے پرانے زمانے میں ٹھیک ہے تھوڑی سی عمر گزرنے کے بعد بھی شادی چلتا تھا. اب تو جو حالات ہو گئے بے حیائی کے اور معاملات، اب تو بالغ ہوتے ہی پہلا فکر ہی ماں باپ کو شادی کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں لوگ تھوڑا سا انسپائر ہوتے ہیں مجھے، تو میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں. میری شادی میں 20 سال کا نہیں ہوا تو ہو گئی تھی. 19 سال چند مہینوں میں میری شادی ہو گئی تھی. الحمدللہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی 20 سال کی عمر میں کر دی. مجھے اس وقت سمجھ آ گیا، حالانکہ میری جب 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو 30 سال پرانی بات ہے، میں 50 ایئرس کا ہونے والا ہوں. 30 ایئرس پہلے مجھے سمجھ آ گئی بات کی، بالکل شاندار فیصلہ ابو کا تھا، فیملی کا تھا. اور میں نے ادھر ہی نیت کری تھی میں اپنے بچوں کی شادی جلد. اب میرے بچوں کی شادی تو میرے 20 سال بعد ہوئی نا. اب کیا حالات ہیں؟ تو خدا را یہ نپٹانے کی کوشش کرے. یہ بہت ساری باتیں نا، اس کے بعد کیا ہوگا تو پیروں پہ کھڑا ہو جائے. بھائی اللہ پاک نے کھڑا کر دینا ہے. آپ تھوڑا بہت بھی اگر وہ اس قابل ہے تو کر دیں، اللہ پاک کریم ہے، راستے کھول دے گا. آنے والی اپنا رزق لے کر آئے گی، یا آنے والا انشاءاللہ اللہ پاک کریم ہے بہتر ہو جائے گا. ایک تو بات ہو گئی. اب میں ذرا یہ والی، میں تھوڑا سا دل جلا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کبھی موقع ملے گا، کیونکہ اتنی ای میلز اتنے میسج آتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں. اللہ کرے اس کا شارٹ کلپ بھی بن کر بعد میں چلے. تو آپ کا یہ سوال یہ تھا کہ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا اسلامی بہن کا جو ہے وہ بیٹی. ہاں اب یہ جو نیک لوگوں کی تلاش، دیکھیں یہ بھی احادیث میں مضمون ہے نا کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. نبی پاک نے فرمایا دینداری کو فوقیت دو. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ پریورٹی دینداری کو دینی ہے. ہمارے یہاں کیا لڑکی ڈھونڈنی ہے تو بھائی دکھتی کیسی ہے، جہیز کتنا لائے گی، خاندان کا تھوڑا بہت پوچھ لیا، بھائی نمازی ہے کہ نہیں، پردہ دار ہے کہ نہیں، آپ کے ہونے والے بچوں کی ماں بننا ہے اس نے، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے. یعنی دین کو تو پوچھنا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اسی طرح لڑکوں کی جب تلاش ہو رہی ہے، کماتا کتنا ہے. اچھا زیادہ کماتا تو پھر دکھتا کیسا ہے، وہ تو پھر مائنس ہو جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا مرد کی خوبصورتی اس کی جیب میں ہوتی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے. تو جناب جیب پکڑیے تو خوبصورتی رہنے تو پھر ہون چل جائے گا. تو چلے جناب، اب کماتا کتنا ہے یہ تو انہوں پتا ہے، آپ چیک کر رہے ہو کدھر سے کماتا ہے، حلال کماتا ہے نہیں کماتا، عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے. اور ایک بچی کو آپ نے ساری زندگی عشق رسول سکھایا، دیندار بنایا، پردہ دلایا، اور آپ نے ادھر شادی کر دی جدھر حرام روزی کمائی جا رہی ہے، یا اس کا پردہ ہی ہٹا دیا گیا، یا اس کو دین کا نام لینے سے ہی روک دیا گیا. میں خود والدین سے ملا ہوں جو بعد میں روتے ہیں کہ یار مجھے تو میری بیٹی اتنی دیندار تھی. اور دیکھو بھائی آپ کو اس وقت عقل نہیں آئی تھی، آپ رشتہ دیتے وقت سوچتے نا. آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو موبائل وغیرہ سیل کیا تو آپ کے ساتھ میں نے اگر غلط چیز بھی دے دی نا تو آپ کے پاس موقع ہے آپ دوسرے کو بیچ کے دوسرا لے لیں گے. یہ تو میں زندگی بھر کا ایک ڈیل کرنے جا رہا ہوں، یہ تو رشتے مل رہے ہیں.
اب ان کی بچے ہونے، ان کے خاندان بننے، آپ کو کتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے پہلے. تو پریورٹی سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا ہے. عقیدہ کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے بلیفز کیا ہیں، پھر اس کے بعد وہ نمازی ہے کہ نہیں، حلال روزی کماتا ہے کہ نہیں. جو اللہ کو راضی کرتا ہے سلمان بھائی، ادھر رشتہ کر دے، اللہ سب کو راضی کر دے گا. اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور آپ ادھر اپنی بچی دے رہے ہیں، تو رب نے جب اس سے نعمتیں واپس دے دی تو آپ کی بچی نے بھی برباد ہو جانا ہے. تو یہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہو گیا سب. میں اس پر ایک بات کر کے میں چاہوں گا آپ اس پر بھی لگے ہاتھ ہوں. اب آپ نے موضوع لیا ہے، یہ بھی آپ فرمائی دیں. مجھے ایک آدمی ملا، وہ مزدور آدمی ہے، وہ روزانہ کی یوں سمجھ لیں کہ کام کرنا ہے اور انکم ملتی ہے، نظام چلتا ہے. انہوں نے جو میرے ساتھ گفتگو کی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اپنے بچوں کی شادی کم از کم آگے 15-20 سال تک یہ نہیں کریں گے اگر اسی ڈگر پر رہے. اللہ. وہ کہتے ہیں جو بھی آئے گا وہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ اپنا ذاتی ہے کہ نہیں ہے، تو جو ہے وہ آپ کچھ ایسا کریں کہ گھر بھی اپنا ذاتی ہو جائے. اور پھر جو ہے وہ انہوں نے 4-5 باتیں یعنی اپر لیول کی انہوں نے جو ہے نا وہ کی. میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا دیکھیے کرائے کے گھر پہ ہم بھی کرائے کے گھر پہ جو ہے نا وہ رہتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ مطلب آپ کو میں نے ان سے پوچھا آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. ہاں. تو وہ جو رائے ان کی تھی وہ انہوں نے بات بتائی. میں نے کہا کرائے کے گھروں پر رہنا، یہ تو لوگ رہتے ہیں کرائے کے گھروں پر، ایسا آپ بھی ایک زندگی کا حصہ. بالکل. میں نے بخود. اچھا آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں، آپ UK میں بتائیں کتنوں کے پاس اپنا گھر ہے، یورپ میں بتائیں کتنوں کے پاس اپنا گھر ہے. 90% لوگ کرائے پہ یا لیز کے گھروں پہ ہیں، اپنے گھر تھوڑی ہوتے ہیں. بھائی اگر اس کی کمائی چل رہی ہے اور اس پہ گھر کا کرایہ بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ، شروع کریں لائف کو آگے بڑھائیں. میں نے انہیں یہ عرض کیا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہ اپنے سے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں. آپ رشتہ اپنے سے ملتا جلتا دیکھیں. اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں کیا موجود ہیں، یہ بھی ایسا ایک بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. ہم جو اسٹینڈرڈ ہی اسٹینڈرڈ ہی اتنا ہائی کر لیا ہے کہ جناب وہ اب کہیں گے کہ نہیں وہی چاہیے تو پھر تو رہ جائیں گے. وہ بڑا پیارا جملہ کتابوں میں لکھا ہے نا کہ کامل شریک حیات کی تلاش میں رہو گے تو پھر کنوارے ہی رہ جاؤ گے. ہر بندہ کامل کہاں سے ڈھونڈو گے بھائی، تھوڑا بہت تو سب بھی گڑبڑ ہوتی ہے، کامل کہاں سے ملے گا بھائی. ٹھیک ہے آپ کو زوجہ چاہیے تو 100% ساری اس میں کوالٹیز نہیں ہوں گی، اور اسی طرح مرد میں بھی نہیں ہوں گی. ہم سب ہم انسان ہیں، گاڑی چلانی ہے انشاءاللہ. اور ایسا یہ اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر دیں تاکہ اس میں بھی کوئی مسکنسپشن کا شکار نہ ہو کہ جیسے مثال کے طور پر کہیں پر کیا ہے آپ کا فائنینشیل معاملہ جو ہے نا وہ اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ بندہ کنسیڈر کر لے. مجھے یوں لگتا ہے سب کہ جو فائنینشیل سٹیٹس کے اعتبار سے اور بالخصوص دینی ماحول کے اعتبار سے اگر اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو یہ آگے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. یعنی آپ کسی ایسے کو اپنے گھر میں بچی کو لے کر آئے ہیں کہ جس نے گھر میں اپنے کام بھی نہیں کرنا، کام کرنے والی ہے جو کام کر رہی ہے. اچھا پھر ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہے. اچھا آپ اس لائف سٹائل کو افورڈ نہیں کر سکتے. آپ جب وہ اپنے گھر لے کر آئیں گے تو اب 2 معاملات ہوں گے، یا تو وہ زندگی بیچاری گھٹ گھٹ کے جو ہے گزارے گی، یا پھر وہ فرمائش کرے گی، آپ بولیں گے ہم یہ پورا نہیں کر سکتے، پھر بعد میں کیا ہوگی، بدمزگی ہوگی. تو میرا خیال ہے بندہ میچ اپنا جو ہے نا وہ اصل میں میچ تو جب ہوگا نا سلمان بھائی، جب میں اپنا اصل بتاؤں گا کسی کو. اصل میں اس وقت جب رشتے کے وقت تو ایسا بتا رہے ہوتے کہ ہم محل میں رہ رہے ہیں، ہمارے جناب تو ہم تو پیر زمین پہ لگنے نہیں دیں گے اپنی بہو کے، اور پتہ چلا کہ گھر میں کچھ ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ جو جھوٹ پر جو بنیاد پر جو ہو رہا ہوتا ہے رشتہ، آپ نے خود دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کلپ آتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والے بارات مرسیڈیز میں لے کے جاتے ہیں. اب وہ مرسیڈیز ہے کس کی کرائے کی، بعد میں بارات کے بعد سائیکل پہ گھومنا ہے اس نے، مگر اس بارات والے دن اس کو لیموزین چاہیے. ارے میں اب تو پتہ نہیں کون سی شادی میں انٹریاں چل رہی ہیں اور اس انٹری کے نام پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ گاؤں گوٹھوں میں زیادہ ہے. یہ شاید جس کے پاس الٹو ہے نا وہ الٹو میں راضی ہے، لیکن جس کے پاس سائیکل ہے نا اس کو لیموزین پہ چاہیے بارات. اس کو جناب لینڈ کروزر چاہیے شادی والے دن، اور اس کو فائر کرنے والے بھی چاہیے، اس کو ڈھول والے بھی چاہیے. وہ پتہ نہیں اس تمام اللہ تعالیٰ کے لیے 6 مہینے پیچھے چلا گیا اپنے قرضے میں، 2 سال تک اس کا قرضہ اتارے گا. تو ایسی نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بتا دو کہ ہم سائیکل والے ہیں تو تمہیں سائیکل والی مل جائے گی نا. تو زندگی سائیکل پہ ہی گزارنی ہے تو بتا کے گزارو. سب اتنی ساری مشکلات کے ساتھ جب بندہ شادی کرتا ہے، اتنے سارے قرضے لینے کے بعد، تو جو شادی کے فوراً بعد سکون کی زندگی چاہیے ہوتی ہے نا، وہ قرضوں کی نظر ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ان دعوتوں پہ اور ان چیزوں پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی ہونے والی زوجہ کے لیے کوئی گولڈ خرید لو بھائی، یا دونوں مل کے مدینہ شریف چلے جاؤ. اتنے اچھا آپ کتنی مہنگی دعوت کر لیں، باہر نکل کے لوگوں نے باتیں کرنی ہے. ہاں یار وہ کھانا ٹھنڈا تھا تو وہ کنجوس کی، تو وہ والی ڈش نہیں تھی. ارے بھائی انہی لوگوں کے لیے کھلایا تھا.
تو اتنی مہنگی دعوت، اتنے اللہ تللے، اتنے مہنگے لباس کی بجائے تھوڑے پیسے بچا لو. تو آپ نے بہت اچھا جملہ کہا کہ اگلی زندگی سکون سے گزر جائے گی، ورنہ اگلے 10 سال اس شادی کے قرضہ اتارنے میں گزرے گی، کیونکہ وہ تو خاندان والوں کو دکھانا تھا نا کہ وہ مجھے سب سے ٹاپ والی شادی کرنی ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ایک بندہ تھا، وہ بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ تم نے دنیا میں کیا کمایا ہے، تو میں بولوں گا میں نے تو بیوی کمائی ہے، یعنی جو کچھ کمایا تھا اسے شادی کی اور یہ سب اسی پر جو ہے وہ لگا گیا ہے. بہرحال اللہ خیر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. رکن شورا نے جو بات فرمائی ہے وہ دل کے کانوں سے اس کو سنیں، اس پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی. پروگرام اس پر انشاءاللہ ہم نگران شورا کے ساتھ، جی میں یہی سوچ رہا تھا اس موضوع پہ نگران شورا کے ساتھ ہم سیٹ کریں پروگرام انشاءاللہ. شادی میں تاخیر، شادی کی رسومات اور شادی کو جو مشکل بنا دیا گیا ہے، اس ٹاپک پر بہت ضروری ہے پروگرام. انشاءاللہ کال لیتے ہیں. دو عزیز رشتے دار ہیں بڑے قریبی، آپس میں ناراض ہیں، تو ہم اس کی صلح کرانا چاہتے ہیں. تو اس میں پوچھنا یہ تھا کہ ہم اس کے جھوٹ بول کے کوئی صلح کرا سکتے ہیں؟ صلح کے دوران جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال اس پہ دارالفتہ اہل سنت میں پہلے رابطہ کر لیں. کچھ شرائط کے ساتھ سلوح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سلوح کون سی ہے. کوئی ایسا تو نہیں کہ ایک مظلوم ہے، سلوح کروانی بھی ہے کہ سلوح کروانی بھی ہے کہ نہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں تیرے پیسے یہ کھا گیا یار، اب چھوڑ دے یار، معاف کر دے یار، میں سلوح کر رہے. سلوح کہاں سے کر رہے؟ اس کے پیسے ہیں یا اس کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا، یہ سلوح کہاں سے ہے؟ ادھر تو حق دلانا بنتا ہے نا. تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم سلوح کروا رہے ہیں. کسی اگر ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے تو پہلے مظلوم کا حق تو دلوائیں. تو بہتر یہ کہ دارالفتہ اہل سنت پہ رابطہ کر لیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، معاملہ بتا دیں، پھر انشاءاللہ کس حد تک جھوٹ بولنے کی یا معاملہ سلجھانے کی اجازت ہے وہ آپ کو دارالفتہ سے بتا دیا جائے گا. چاہوں گا یہاں پر یہ عنوان بھی لیا جائے، جو صلح کروانے والا ہے وہ کس حیثیت میں صلح کروا رہا ہے. اس کا لینے دینے میں کوئی ہوتا نہیں، اور نہ جن کے درمیان صلح کروانی ہے وہ اسے کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اصل میں بات، لیکن اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے میں صلح کروا دوں. بعض اوقات سلوح کروانے میں جھگڑا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سلوح کروانا بھی نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے نا، وہ سلوح کرواتے مجھے ایک جگہ یاد آیا، کسی بندے نے کوئی سلوح کروانی تھی، تو جس کو کہہ رہا تھا نا بھائی تم خاموش ہو جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، میں بات کر رہا ہوں، نہیں خاموش، اس سے وہ لڑ پڑا سلوح کروانے والا. ان دونوں کی مار کٹائی شروع ہو گئی کہ بھائی تو میری بات نہیں سن رہا، تو یہ کون سی سلوح ہے؟ تو آپ کو جب سلوح کرانا آتی نہیں تو بہتر ہے کہ پھر آپ اس معاملے سے دور رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. عبدالحبیب بھائی، کیا آپ کبھی نیو مری آئے ہیں؟ مری اور نیو مری الگ الگ ہے؟ جی جی بالکل الگ ہے سر. اچھا، نیو مری کو ویسے پتریاٹا بھی کہتے ہیں. اچھا، جہاں وہ کیبل کار وغیرہ بھی ہے. جی جی. اچھا، ہاں وہ بچپن میں تو کئی بار گئے وہاں پر. وہ تو ہمارا پاکستان میں جگہ ہیں ہی تھوڑی سی. تو بہرحال نیو مری میں اس زمانے میں جانا ضرور ہوا تھا. باقی پچھلے دنوں میرا مری جانا ہوا تھا، وہاں کچھ ہمارا اجتماع بھی تھا، تو بلکہ وہ پریس کلب مری میں میرا بیان تھا، اور وہ میرے لیے بڑا امیزنگ تھا کہ وہ مال روڈ پہ ہی وہ پریس کلب ہے، لیکن ماشاءاللہ کافی اچھا کراؤڈ تھا. اور پھر ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ کبھی ہم ایسے وقت میں جائیں گے کہ جب ٹورسٹ وہاں پر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. وہاں ہم فیضان مدینہ بھی انشاءاللہ بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی جگہ ہم تلاش کر رہے ہیں. تو ہم ایسے موقع پہ جائیں گے جب پاکستان کا ٹورسٹ زیادہ جمع ہوتا ہے، اور وہاں کوئی بڑا اجتماع انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ نے چاہا. یا مرحبا، ماشاءاللہ. کال لیتے ہیں. میرا نام حمزہ یاسین ہے، میں اوکارا سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلے میں آنا مرحبا جی آیا نوں. میرا سے سوال ہے کہ آپ جب اوکارا آئے تھے تو آپ کو اوکارا آنا کیسا لگا تھا، اور آپ اپنی ایک فیورٹ پنجابی نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ. ہاں، اوکارا میں جو خاص طور پہ کرما والی سرکار کا جو مزار ہے وہاں بڑا لطف آتا ہے، اور میں کئی بار وہاں حاضر ہوا ہوں. کئی بار ہم جب پاک پتن شریف جاتے تھے تو پاک پتن سے لاہور جاتے میں یہ راستے میں آتا ہے، تو وہ ہمارا اچھا وہ ایکسیڈنٹلی کہہ لیں یا پلانڈ ہوتا تھا کہ وہ نارملی بس والے وہاں روکتے ہیں فجر کی نماز وغیرہ پڑھنے میں. اس زمانے میں ہم بسوں میں سفر کرتے تھے، تو اس زمانے سے ہی جانے کا بڑا تھا، اور بڑا خوبصورت مزار بنا ہوا ہے، بڑا سکون ملتا تھا. مگر کبھی زندگی میں سوچا نہیں تھا کہ کرما والی سرکار کے قدموں میں ہم ایک بہت میسو پروگرام کریں گے. جب ہم نے اوکارا میں ذہنی آزمائش کیا تھا، دیٹ واز مائی ڈریمز کم ٹرو، کہ وہ ایک خواب پورا ہوا. اور ماشاءاللہ وہ اجتماع بھی بہت اچھا ہوا، پروگرام میں بھی ہزاروں لوگ تھے. تو الحمدللہ اوکارا آلویز، اور دعوت اسلامی کا بھی اوکارا میں جس انداز سے پینیٹریشن ہے، جو کام ہے، خاص طور پہ ہمارے رکن شورا رفیع بھائی وہاں سے ہیں، اور میں جب بھی وہاں کے فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ کو دیکھتا ہوں، یعنی پاکستان کے سب سے بھرے ہوئے دعوت اسلامی کے اگر جامعۃ المدینہ کہیں ہیں یا اسٹوڈنٹس کی تعداد اتنی ہے جو اوور فلو ہو جاتا ہے، ون آف دا سٹیز اوکارا الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے. میں انشاءاللہ موقع ملا تو ایک دو شعر آپ کو نعت شریف کے پھر سنا دوں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. عبدالحبیب بھائی، آپ کو پنجابی کون سا کھانا پسند ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. فیوریٹ پنجابی ڈش. پنجابی کھانا تو الگ سے پنجابی کھانے تو مشہور نہیں، ایک ہی کھانا پنجاب میں جب جاؤ ہر بندے کھلا رہا ہوتا ہے، اس کو ساگ کہتے ہیں، اور ساگ کے میں قابل نہیں ہوں.
تو یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا مجھے اتنے پیار سے جو ہے نا جدھر جاؤں نا پنجاب میں، آج ہمارے گھر والوں نے آپ کے لیے ساگ بنایا ہے، میں کہتا جزاک اللہ خیرہ، اور کچھ بنایا تو وہ بھی دیتے ہیں ساتھ. تو ہر بندے کی ظاہر ہے کہ وہ ہوتا ہے. تو باقی مجھے نہیں پتا کہ پنجاب کے کھانے، ہاں لسی اٹس بیوٹیفل، آلویز مزہ آتا ہے پنجاب کی لسی. پنجاب جب دودھ، خاص طور پر میں نے دیکھا دودھ پلانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو دیٹس گریٹ، اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ الکریم. کال لیتے ہیں. میرا نام مبشر اتاری ہے، میں ملتان سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب انکل مجھے سدلی والا کلام سنا دے، جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ، آمین، مرحبا. جی ایک اور کال لیتے ہیں. اللہ پاک رکن شورا کو نظر بد سے بچائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک بندہ مجبور ہے، دوسرا اس پر قادر ہے، اس کی مجبوری کو دور کر سکتا ہے، اس کو فائدہ دے سکتا ہے، پھر بھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر مجبور بندہ بدعا دیتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر مجبور بندے کو فائدہ دیا جائے تو وہ دعا کرے تو اس سے کیا بیڑا پار ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں یہاں میں ایک اور بات بھی بتاؤں، ہر مجبور کا مدد کرنا ہر کسی پر ضروری بھی نہیں ہے. یہاں بعض اوقات اس کو مس انڈرسٹوڈ کر لیا جاتا ہے کہ میں مجبور ہوں، مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو بددعا دے دوں گا. تو پہلے ہی یاد رکھیں یعنی کسی مسلمان کی خیر خواہی کرنا بہت اچھی بات ہے، کسی مجبور کی مدد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کسی کے پاس امداد لینے گئے اور اس نے آپ کو مدد نہیں کی تو آپ نے اس کو بددعا دینی شروع کر دی. اس پہ فرض نہیں ہے. ہر بندے کی ایک لمٹ ہے نا. اب میرے پاس کوئی بندہ آ کر کہتا ہے میں مجبور ہوں مجھے قرضہ دے دے، مثال دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کسی کو قرضہ دیا ہو، یا میرے پاس جو ایک لمٹ تھی میں نے کسی کی مدد کر دی، کر چکا. کہتے ہیں آپ تو اچھا یہ پتہ ہے ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ اب ہم سب تیار بھی رہیں، سلمان بھائی بھی تیار رہیں، اس پروگرام کے بعد آپ کو میسج آنے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کی ہیں چینل پہ، ہوں ساڑی مدد کرو، ہوں ساڑا مسئلہ حل کرو، اور تسی تو بڑی بڑی فضیلتیں سنا رہے تھے. یہ بھی ہوتا ہے. تو حضرت والا آپ یہ بھی تو اس نظر رکھیں کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں بقول آپ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے حصے کا کام کر چکا ہو پہلے ہی. تو آپ اس کو یہ ڈی مورلائز نہیں کر سکتے، یہ آپ جس کو کہتے ہیں کہ پریشرائز نہیں کر سکتے. ہاں اب آپ نے جو بات کی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور اگر وہ بددعا کرتا ہے یا اس کی ہائے لگتی ہے تو وہ تو میں بیان کر چکا کہ وہ بربادی ہو جانی ہے اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آنی ہے. اور اگر کسی کی دل جوئی کر دیتا ہے، کسی غم زدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے تو سبحان اللہ وہ دعا دے گا تو بیڑے پار ہو جانے. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے آپ کدھر پہنچ جائیں گے. کسی دکھی کے دل پہ مسکراہٹ آ جائے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا. حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ بندہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. تم کسی کی پریشانی دور کرو اللہ تمہاری پریشانی دور فرمائے گا. دنیا کی پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. تو اس کے فضائل تو بہت سارے ہیں اور یہ کام کرتے رہنا چاہیے. مرحبا. سب مجھے لگتا ہے ہمیں ایک پوائنٹ اور بھی اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی جلدی اس پر آ جاتے ہیں کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اس معاملے کو جو ہے وہ پیش کر دیتا دوں گا، بددعا کر دوں گا. ہاں جی. اس میں مجھے ایک مرتبہ ایک بات ذہن میں آئی کہ میں اگر یہ بول رہا ہوں کہ میں اس معاملے کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سپرد کروں گا تو دیکھیں اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. اگر میں جس پہ آ رہا ہوں یہ میرا حق نہیں ہے، میں غلطی کر رہا ہوں، تو پھر جب عرضی وہاں جائے گی تو پھر وہ انصاف ہی ہونا نا جی وہاں پر. ایسی بات اس کا بھی خالق مالک، اس کا بھی خالق مالک تو وہی ہے نا. اور ایسے بددعائیں لگتی بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی پر خواہ اچھا ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو جناب آخری آخرت میں پکڑ لوں گا، بھائی پہلے یہ تو دیکھو پکڑ بنتی بھی ہے کہ نہیں. تمہارا یہ جملے کی وجہ سے تمہاری پکڑ نہ ہو رہی ہو، تم تو الٹا اور پریشرائز کر رہے ہو نا. یعنی آتے ہیں درخواستیں آتی ہیں، میری مدد نہیں کی تو میں قیامت کے دن آپ کو یہ کروں گا، میں ادھر شکایت کر دوں گا. تو بھائی آپ کی مدد کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات تھی، لیکن ہر بندہ ہر بندے کی مدد کر پائے تو یہ بہت اچھا سلمان بھائی نے جملہ کا. اس کو ایک اور پیرائے میں بھی لے لیتے ہیں کہ جو بات پر یہ کہنا نا قیامت کے دن لے لوں گا، بدلہ میں قیامت کے دن دوں گا، یہاں معاف نہیں کروں گا وہاں پکڑوں گا، یہ جملے کہنے بھی نہیں چاہیے. ہماری کیا اوقات ہے یار، اگر ہمیں وہاں پکڑ لیا گیا تو ہم اگر آج کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، وہ معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، میں قیامت کے دن بدلہ لوں گا. تو اگر آپ یہ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے بھی کئیوں کے دل دکھائے ہوئے ہوں. آپ تو یہ کہنا ہے اللہ کہ میں بھی معاف کرتا ہوں تو بھی مجھے معاف کر دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. میں ہوتا کون ہوں کسی سے قیامت کے دن بدلہ لینے والا. اچھا ایک اور اس میں ایک بڑا پیارا جملہ میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ سنا تھا کہ ایک سوال ہے میرا، میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، بدلے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، موقع کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور اللہ سے کیا دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میرے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. خود معاف نہیں کرنا بندوں کو، اللہ سے ساری معافی چاہیے.
بتائیں یہ دعا کیسی ہے اور وہ دعا کتنی مزیدار ہوگی کہ یا اللہ مجھے بھی لوگوں نے ستایا ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میں تو بندہ ہو کر معاف کر رہا ہوں، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا، تو مجھے معاف کر دے۔ فرق دیکھیں نا، میں نہیں کہتا وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں، لوگوں کے بغض آپ لے کے بیٹھے ہیں، بدلے کے انتقام میں آپ جل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر سزائیں آپ دے رہے ہیں، بیوی کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ملازم کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے سب معاف کر دے۔ پہلے خود بھی تو معاف کرو نا، تو پھر معافی دے کر معافی مانگو گے نا، اس کی مزہ ہی اور ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث میں مضامین ملتے ہیں اس بات کے کہ جو بندہ اپنے کسی بھائی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں معافی مانگ رہا ہے بندہ اس کو تو چھوڑ دے کم از کم، بالکل چھوڑ دے۔ میسج ہے بڑا تکلیف دہ میسج ہے، بہرحال بات تو یہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ آج کل پیسہ دیے بغیر نوکری حاصل کرنا یہ ایک تاریخی خواب بن چکا ہے، تو کیا پیسہ دینے والا بھی گناہ گاروں میں شمار ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہوتا؟ دیکھیں پہلے تو ہم اس پیرائے پہ بات کر لیں کہ واقعی زندگی بہت مشکل بنا دی گئی ہے، اور بہت سارے جائز حقوق بھی اب جو ہے نا وہ رشوت کے بغیر یا گناہ کیے بغیر نہیں مل رہے۔ تو یہ اللہ پاک ان کو عقل سلیم دے، ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہیں یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قہر و تسلط ہے، اور جو فیصلے کرنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کو سوچیں کہ آج ہم یہ کر تو رہے ہیں لیکن نہ جانے قیامت کے دن کتنا بڑا وبال ہم لے کر جائیں گے، کسی کا حق مارنا۔ اب آپ جو دینے والا یہ گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، کیونکہ اس کو بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ ہم جب یہ اجازت دیتے ہیں نا کہ جناب آپ کا حق ہے تو آپ دے دیں، تو پھر بندہ جہاں حق نہیں ہوتا وہاں بھی دے رہا ہوتا ہے، تو پھر رشوت والا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی کہ ہم بار بار اس لیے کہتے ہیں کہ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں۔ کچھ جگہوں پر شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن میں اور آپ یہ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، جو اہل علم ہے ان کو اپنا کیس بتا دیں کہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیا میں دوں گا تو گناہ گار ہوں گا یا نہیں ہوں گا، وہاں سے جو فیصلہ ملے، رہنمائی ملے، وہ کر لینا چاہیے۔ لوگ ایسا فرضی صورت بنا کر اپنے ایکچوئل مسئلے کے اوپر جواب لے رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو تھوڑا مزید ایلوبریٹ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات، افسانوی بات بنا رہا ہوں، یعنی میں آپ سے پوچھوں عبدالحبیب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اگر جو ہے نا وہ وزیر آباد جانا ہے تو مجھے بتائیں میں کیسے جاؤں؟ اب آپ مجھے اس کا جو ہے وہ جواب دیں گے، ٹرین میں جائیں، آپ بس میں جائیں، ٹرین میں جائیں، بس میں جائیں، جیسے آپ نے کہا کسی گاڑی میں بیٹھے چلے جائیں، یوں کر کے کریں گے۔ اب اس پر میں نے اپنے دماغ میں کیا رکھا ہوا ہے کہ میں نے جیسے مثال پر سنگاپور جانا ہے، تو اب آپ کا کہا ہوا میں کیا کروں گا اپنے حساب سے، اس اپنی ایکچوئل سچویشن پر کیا پوچھ کچھ اور رہا ہوں اور سچویشن کیا ہے وہ کچھ اور ہے، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ دیکھیں جب تک آپ ڈاکٹر کو پوری بات نہیں بتائیں گے تو ڈاکٹر صحیح دوائی نہیں دے گا، تو مفتی صاحب کو جب تک آپ پورا مسئلہ نہیں بتائیں گے تو کیسے وہ جواب، اچھا پھر آپ جیسا سوال کریں گے جواب تو ویسا ہی مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کی سچویشن کچھ اور ہو تو آپ پر گناہ گار ہو جائیں گے۔ دماغ میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ ساری صورتحال بتا دوں گا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، اور منع کر دیں گے وہ، بھائی منع کر دیں گے تو رکنا ہی تو ہے، پوچھ کیوں رہے ہو؟ ایسی بات ٹھیک ہے نا، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ایک بات بہرحال یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی شے کسی کے حق میں حرام ہے اور جھوٹ بول کر اس پر کوئی حلال کا فتویٰ لے بھی لے تو وہ حرام حلال نہیں ہوگا، اس لیے سچ ہی بولنا چاہیے، سچ بول کر ہی جواب لینا ہے۔ جی بھائی آپ مفتی صاحب کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تو دھوکہ نہیں ہو سکتا نا۔ ایسی بات ہے۔ ایسا میسیجز بہت سارے ہیں، آپ کا جو سگنیچر کلام ہے اس کے بھی میسیجز ہیں۔ ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں فیصل آباد سے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینو شوق مدینے جاون دا کلام سنائیں، یا مصطفیٰ خیر الورا یہ کلام سنائیں، ہاں وہ تنہا کون ہے یہ کلام سننے کی بھی فرمائش ہے۔ عمیر خادم بھائی ہیں فیصل آباد سے، یہ بھی کلام کی فرمائش جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کئی فرمائشیں ان میں نام مینشن جو ہے وہ نہیں کیے ہوئے، تو کچھ کلام بھی جو ہے وہ شامل فرمائیں، اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے یہ کچھ اشعار بھی سنا دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی تو کئی وعیدیں حدیثوں میں موجود ہیں، اور کیسا جھوٹ ہے کہ آپ کی اس گواہی کی وجہ سے کسی کے بارے میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ یعنی یہ تو ایسا بڑا گناہ ہے کہ آپ ایک تو حلف لے رہے ہیں، جھوٹ بھی کتنا اعلیٰ بڑا جھوٹ کہہ رہے ہیں، جھوٹوں پر خدا کی لعنت تو ہے یا جھوٹ کا عذاب تو ہم نے پڑھا ہے، مگر یہ تو وہ جھوٹ ہے ایک تو حلف لے کے لیا جا رہا ہے، پھر آپ کے اس جھوٹ پر کسی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔
آپ سوچیں کہ یہ زیادتی بھی کی ملٹیپلیکیشن کتنی بڑی، یعنی مثال کے طور پہ کسی نے جھوٹی گواہی دے کر کسی کو جیل کروا دی، تو وہ جب تک جیل میں رہا اس گواہ کو تو گناہ کا میٹر جاری رہا نا، اور وہ جب تک اس کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، بددعائیں نکل رہی ہیں، ہائے بچے اس کے پریشان ہو رہے ہیں، تو کتنی بڑی بربادی۔ اور سنا یہ ہے کہ چند پیسے لے کر باقاعدہ عدالت میں جھوٹے گواہ بھی پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ عبدالحبیب بھائی، سرائکی میں بھی کوئی کلام ریکارڈ کروائیں، آپ نے؟ یہ لگتا ہے کچھ لیک ہوئی ہے بات۔ کل رات جب آپ بھی اسٹوڈیو میں تھے تو رات 2 بجے ہم نے طے کیا کہ ہم ایک سرائکی کلام جو ہے وہ ریکارڈ کراتے ہیں انشاءاللہ، ہمارا ارادہ ہے۔ ہاں مجھے وہ کل مشورہ مل رہا تھا، ہم نے وہ ذہنی آزمائش میں کئی کلام پڑھے تھے، تو اس میں ہم نے 2 کلام کل رات ہی بیٹھ کے چوز کیے ہیں، جس میں ایک پنجابی کلام ہے اور ایک سرائکی کلام ہے، تو ہم نے کہا انشاءاللہ اس کو کسی طرح ٹائم نکال کے اسٹوڈیو ریکارڈ کراتے ہیں۔ مرحبا۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی، کلام سنائیں۔ اسد بھائی ہیں اوکاڑا سے، ان کا میسج ہے۔ بہاولپور سے میسج ہے، کلام سنائیں، محتاج نظر ہے حال میرا۔ عبدالحبیب بھائی، آپ کو اپنا پڑھا ہوا کون سا کلام لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے؟ سوال ہے، جواب دے دیں۔ ہاں کلام تو ظاہر ہے کہ اس میں الگ الگ کیفیتوں کے کلام ہے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام میں نے جب پڑھا تھا تو یہ ابھی میں نے نیا ریکارڈ جو کرایا ہے، سچی بات سکھاتے ہی ہیں، یہ بھی مجھے بہت پسند کلام ہے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، یہ کلام دل سے بڑا قریب ہے کہ وہ جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ تو میں نے شوق مدینے جامن دا، اب تو سمجھ صحیح آیا ہے کہ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، سمجھ تو اب زیادہ اچھے انداز سے آیا ہے۔ تو بہرحال ہر کلام کی ایک الگ کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ میسج ہے کہ فارسی کلام سنائے تنم فرسودہ جہاں پارا۔ یہ عمر بھائی کے میسج بھی لگتا ہے میری طرف آ رہے ہیں۔ چلیے جی، اشعار کر کے ایک شعر کر کے 2-3 کلام کو کمپائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، حسب ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ هو اللہ، راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ، حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ، پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ، او اللہ دی Almighty اللہ اللہ، protect me and guide me Allah Allah, through your love and mercy Allah Allah, hasbi rabbi jalla Allah Allah, ma fi qalbi ghayrullah Allah Allah، نور محمد صلی اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے حوصلہ
کریے بے صبری دا پر کی کریے بے صبری دا میرے دل وچوں جاندا چور نہیں آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں بات کیا ہے بات سما اتنی کیوں معطر ہے بات کیا ہے بات سما اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی جو ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب جڑی ہو یا مرحبا ماشاءاللہ. ایسے بہت سارے میسیجز ہیں باقی ہیں کالز بھی کافی ساری باقی ہیں مجھے جو ہے بتایا گیا ہے. تو آپ پروگرام کے آخر میں آج کے پروگرام کی آخری بات بھی ارشاد فرمائیں دعا بھی فرمائیں اور جن کے میسیج شامل نہیں ہو سکے تو پیوستہ رہے جیسے امیدیں باہر رکھ نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. بہرحال آخری جملہ یہی ہے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں مجبوروں کی مدد کریں دل جوئی کریں. آپ کسی کی مدد کریں گے کسی کی زندگی آسان کر دیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی دنیا آسان ہوگی اور اللہ نے چاہا تو آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی. آئیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. میرے مولا ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میسیجز کیے کالز کی ہم ان کے پیغام سن سکے نہ سن سکے اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. سب کی مشکلیں آسان فرما سب کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک. کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ
علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ یا نبی اللہ سلام علیہ یا نور اللہ سلام۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے